توحید-سنت.com اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میرے لیے بھی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس مبارک گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑی خوشی تو اس بات کی ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، قراء کرام یہاں تشریف فرما ہے، اور جہاں علماء ہوتے ہیں وہاں اللہ کی خصوصی رحمت اترتی ہے، خصوصی مغفرت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، آپ اگر برا نہ مانیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، اپنی اپنی کرسی کو لے کر آگے بڑھ جائے تو زیادہ انتشار بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ میں اس لیے آپ کو آگے کر رہا ہوں کہ مجھے اس مبارک گاؤں میں اللہ کا مبارک ذکر کرنا ہے۔ آپ کرو گے نا بھائی انشاءاللہ؟ یہ ہوا کی جو تیزی آپ کو نظر آ رہی ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہے، اور معلوم نہیں کب بارش برسے، اور اللہ جب بھی برسائے نفع والی بارش برسائے، سکون والی بارش برسائے۔ تو یہ جب ہوائیں چلتی ہے تو ہمارے نبی فرماتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ تو میرے دوستو، اس رحمت میں ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ۔ ہاں بدرا ہمت سے کہہ دو، میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، ماشاءاللہ بہت قریب ہو گئے۔ اور میں تو ایک دعا دیتا ہوں کہ اللہ نے جیسے ہم کو یہاں جمع فرمایا نا، ذرا جم کے آمین کہنا، اللہ نے جیسے ہم کو یہاں پر جمع فرمایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے، اور ایسی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اور ایسا پیارا قرآن سننا اللہ ہم کو نصیب فرمائے۔ واقعتاً قاری صاحب جب پڑھ رہے تھے میں دل سے دعا دیتا کہ اللہ ان کے پڑھنے میں اور برکت عطا فرمائے، اس لیے کہ میں تو راستے میں جب آ رہا تھا اسی وقت قاری صاحب کو یاد کر رہا تھا، اس لیے کہ ان کا پڑھنا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے۔ بہت سی جگہوں، بہت سی محفلوں میں میں یاد کرتا ہوں۔ ابھی میں بمبئی گیا تھا، وہاں بھی میں نے سنا کہ قاری صاحب نے وہاں کے کمپٹیشن میں بہت اچھا پڑھا، اور وہاں کے لوگوں نے بڑا اچھا تاثر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اور اللہ اسی طرح پڑھنے کی ہمارے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ اتنے قرآن کو درد کے ساتھ اور صحت کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا واقعتاً بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ خیر میرے دوستوں، ماشاءاللہ ہم سب جمع ہیں۔ اب بغیر کوئی زیادہ وقت لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ معلوم نہیں کب بارش ہو جائے اور ہمیں یہاں سے جانا پڑے، اس سے بہتر ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کا ذکر شروع کر دیں۔ میری زبان پر اللہ، آپ سب کی زبان پر بھی۔ کھانا کھایا آپ لوگوں نے؟ اتنا آہستہ کہہ رہے ہو آپ لوگ، کوئی پریشانی تو نہیں آتی؟ کوئی ڈر ور تو نہیں نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں نا؟ کھانا جم کے کہو نا، میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت جلدی بیٹری چارج ہو گئی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ اس لیے کفلے کا میں بہت زمانے کے بعد آیا، بہت زمانے کے بعد مجھے برابر یاد پڑتا ہے کہ یہ چوتھی مرتبہ میں کفلے کا آ رہا ہوں، لیکن کفلے کا والے برابر 2-2, 2.5 سال کے بعد بلاتے۔ ٹیکس بھی سال میں ایک بار بھرا جاتا، لیکن مجھے 2 سال کے بعد بلایا جاتا۔ اب ظاہری بات، آپ لوگوں نے اتنے زمانے کے بعد بلایا تو کچھ ٹائم دو گے نا آپ لوگ مجھے کہ جلدی ختم کرو۔ آپ جیسا کہو ویسا بھائی، ویسے اوپر والا جب چاہے گا تو آٹومیٹک ختم کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سب ذکر کریں گے بھائی؟ کس کا ذکر؟ زور سے کس کا ذکر؟ اور یہ سوچ کر ذکر کریں کہ وہی کھلاتا، وہ پلاتا، وہ نہ دے تو روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہو، وہ نہ دے تو پانی کا قطرہ بھی نصیب نہ ہو، وہ نہ دے تو پہننے کے لیے کپڑے بھی نصیب نہ ہو، اور اس کا احسان ہے کہ وہ کھلاتا، کبھی ہمارے گناہ کو نہیں دیکھتا، ورنہ قسم اس کی اگر وہ گناہ کو دیکھے نا تو ایک روٹی کا ٹکڑا 3 دن میں بھی نصیب نہ کر دے۔ بس صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو چلو ہم اسی کا ذکر کریں۔ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی۔ اب بار بار کہنا تو نہیں پڑے گا نا، جہاں میں کہوں اللہ وہاں آپ بھی کہو گے۔
اللہ یہاں سورت والے بھی ہے، دوسرے کپلیتا والے بھی ہے اور دیگر گاؤں والے بھی ہے. میں سب کو کہوں گا بھائی میری زبان پر جب اللہ تو آپ کی زبان پر بھی اللہ. بلکہ میرے دوستوں ایک کام کرے، ہم ساتھ ہی میں اللہ کا ذکر شروع کر دیں. بھائی شروع کرے اللہ 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 تھوڑا بلند آواز سے اس خدا کو یاد کرنا ہے جو سب کچھ دینے والا. ساتھ میں کہو اللہ 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 اللہ. بھائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، پیاری پیاری صفات آپ ساتھ میں کہو گے. اللہ کیا کہو گے؟ ذرا زور سے کیا کہو گے؟ اور تھوڑا ہمت سے کیا کہو گے؟ میں چاہتا ہوں میرے جوان کی آواز نکلے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی آواز میں نہیں چاہتا، وہ تو بیچارے پڑھتے رہتے. یہ ہمارے جوان کو آپ نے دیکھا ہوگا نا کرکٹ کے میدان میں جھوٹا جھوٹا بھی بہت چلاتا. اس کو معلوم ہے کہ آؤٹ نہیں ہے، پھر بھی اپیل زوردار کرتا کہ نہیں کرتا، حالانکہ اس کو پورا معلوم ہے کہ یہ آؤٹ نہیں ہے، پھر بھی تو جھوٹ کے لیے ہمارے جوانوں کی زبانیں جب بلند ہو جاتی ہے تو آج تو اس خدا کا نام لینا جس سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. تو اس کے لیے ہماری زبان کیوں بلند نہ ہوگی؟ اس لیے میں کہوں گا میرے جوان میرا ساتھ دیں اور میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر بھی الاول هو اللہ، الآخر هو اللہ، الظاہر هو اللہ، الباطن هو اللہ، اول الاولین هو اللہ، آخر الآخرین هو اللہ، ارحم الراحمین هو اللہ، احکم الحاکمین هو اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ. فاطمہ اللہ 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 لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، الا اللہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرمائے. میرے پیارے دوستو، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد بھائی سب توجہ کے ساتھ اب ہم بات کو آگے بڑھاتے جائیں. کافی وقت گزر گیا. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ذکر کرنے کے بعد اب میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ اس حبیب کا نام لے کہ جہاں خدا کا نام ہوتا ہے وہاں اس کا نام ہوتا ہے. بھائی کون؟ ہمارے آقا. کہہ دو ہمارے آقا، تاجدار مدینہ، محمد مجتبی احمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، سرور کونین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، مزمل و مدثر، طٰہٰ و یاسین، محمد الرسول اللہ. ساتھ میں بلند آواز سے. اب میں آپ کے پاس درود پڑھواؤں گا، پڑھو گے نا زور سے؟ کپلیتا والے بہت آہستہ آہستہ بھائی، گھبرائے. ارے پڑھو گے نا درود؟ اور ہمت سے پڑھو گے انشاءاللہ. ہاں درود پڑھنے میں ثواب ہے نا؟ ارے ثواب ہے نا؟ ہاں میرے دوستوں، درود پڑھنے میں تو بہت ثواب ہے، بہت ثواب. وہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. آج کسی کو جوان کو پوچھو گے آج فجر سے لے کے اب تک تو نے کتنی مرتبہ درود پڑھا؟ نہیں، کچھ نہیں. میرے دوستوں، درود پاک میں ہمارے نبی نے خزانہ رکھا. کیا رکھا؟
خزانہ رکھا, اتنا بڑا خزانہ. میں آپ کو صرف تھوڑی دیر میں بتا دوں, اتنا بڑا خزانہ, اتنا بڑا خزانہ میرے دوستوں. یہ تقریباً 1.5, 2, 2.5 سال کے اندر میں پوری محنت کر رہا ہوں. آپ بھی دعا کرو اللہ میری محنت کو قبول فرمائے. میں اسی محنت کر رہا ہوں کہ میں احادیث کی کتابوں سے ایسے چھوٹے چھوٹے نرالے درود پاک نکالوں کہ یاد کرنے میں آسان اور ثواب اس کا بہت بھاری. بس ثواب اس کا بہت بھائی ایسے درود پاک. اور الحمدللہ یہ کام چل رہا, آپ بھی دعا کریں. لیکن میرے دوستوں قسم اللہ کی, جب یہ کام شروع کیا, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ایسا معلوم ہوتا کہ درود پاک میں خزانہ ہے جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیا تھا کہ یہ امت میں تقسیم کر دینا, لیکن ہم امتی لوگوں نے اس خزانے کو جیسے لینا تھا ویسے لیا نہیں. ورنہ میرے دوستوں قسم اللہ کی ایسے ایسے درود پاک مجھے کتابوں میں ملے, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, ایسے ایسے درود پاک ملے. آپ کو میں بتاؤں گا عقل حیران ہو جائے گی. ایک درود پاک ایسا بھی ملا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درود پاک پڑھ لے, ارے میرے امتی یہ درود پاک پڑھ لے, قیامت میں تیرا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. ایک ایک درود پر کہو سبحان اللہ, اللہ کو پیار آ جائے. ایک درود میں نے آپ کو بتایا, ایک درود ہمارے نبی نے ایسا بھی بتایا کہ میرے امتی اس کو پڑھ لے, قیامت میں تو پل صراط پر بجلی کی طرف پار ہو جائے گا. ایک درود پاک ہمارے نبی نے بتایا, آپ کو بڑا تعجب ہوگا, ایسا درود پاک, ایسا درود پاک, قسم اللہ کی درود پاک سب کو یاد ہو جانا چاہیے. ہمارے نبی نے ایسا درود پاک بتایا کہ میرے امتی اس کو پڑھ لے, میرے امتی اس کو پڑھ لے, میرے امتی اس کو پڑھ لے. تو مرے گا, جب مرے گا, جہاں کہیں مرے گا, فکر مت کرنا, تو کہیں بھی قبر میں ہوگا, تیری قبر سے لے کر نبی فرماتے میری قبر تک مدینے پاک میں اتنا اجالا ہوگا کہ میں قبر سے تیرا دیدار کروں گا, تو میرا دیدار کرے گا. میرے دوست ہوگا غفلت میں اور دیدار کر رہا ہے مرنے کے بعد آقا محمد رسول اللہ. ایک درود پاک ہمارے نبی نے اتنا پاورفل درود پاک دیا. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا درود پاک پڑھ لے, اگر تیرے سر پر دیوا ہوگا, قرض ہوگا اور قرض ادا کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا, ہمارے نبی فرماتے اس کو پڑھ لے, غیب کی مدد سے خدا تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. غیب کی طاقت سے اللہ تیرے قرضے کو ادا کروا دے گا. ساتھ میں ہمارے نبی نے فرمایا قرض نہ ہو تو بھی پڑھ لے, قیامت تک تیرے اوپر قرض آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. بتاؤ میرے دوستوں, ہے نا درود پاک میں خزانہ؟ ایک درود پاک اور بتاؤں, ارے کہوں بتاؤں کتنا پیارا درود پاک. ہمارے نبی نے فرمایا کہ بھائی یہ درود پاک پڑھ لے, کنوارا لڑکا پڑھ لے, کنواری لڑکی پڑھ لے, کنوارا لڑکا یہ درود پاک پڑھتا جا, اللہ فرماتے تیرا رشتہ آسمانوں پر طے کروں گا. کنواری لڑکی پڑھ لے, تیرا رشتہ آسمانوں پر. کنوارا لڑکا پڑھے تو لڑکی مل جاوے, لڑکی پڑھے تو کنوارا لڑکا, اور کفلے تک کا شادی والا پڑھے تو. آپ لوگ ابھی سوچتے ہوں گے یہ کیا معاملہ ہے, ڈبل شادی والی بات کر رہا, یہ تو ایسے ہی بیچارہ پہلے سے بولنے کو گھبراتا ہے. نہیں میرے دوستوں, ہمارے نبی نے بہت اچھی بات فرمائی. ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کنوارا لڑکا پڑھ لے شادی ہو جائے گی, کنواری لڑکی پڑھ لے شادی ہو جائے گی. اور ہمارے نبی نے فرمایا, اللہ اللہ دیکھو کتنا ہمارے پیارے نبی, فرمایا شادی والا پڑھ لے, اللہ میاں بیوی میں اور محبت پیدا کرے گا. تو بھائی پڑھو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستوں بہت سے درود پاک, میں کون کون سے درود پاک آپ کو بتاؤں, اتنے زیادہ درود پاک. ایک درود پاک تو ایسا بھی ہے کہ اگر کسی نے ایگزام دیا, کالج میں دیا, مدرسے میں دیا, یونیورسٹی میں دیا, SSC میں دیا, کسی نے بھی ایگزام دیا, ہمارے نبی فرماتے یہ درود پاک ہے, پڑھ لے, اور امتحان کے پہلے بھی پڑھ لے, امتحان کے بعد بھی پڑھ لے. نبی فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جب ریزلٹ آؤٹ ہوگا تو اول نمبر پر کامیاب ہو جائے گا. ایسا بھی درود پاک ہے میرے دوستوں, بہت سارے درود پاک ہیں. ایک درود پاک اور بتاؤں, بہت پیارا درود پاک ہے. اگر کوئی پڑھ لے گا نا تو ہمارے نبی فرماتے پڑھتا جا, صبح دوپہر شام رات, صبح دوپہر شام رات پڑھتا جا. ہمارے نبی فرماتے قسم کھا کر فرماتے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, یہ درود پاک پڑھ لے, چند دنوں میں تو مالدار بن جائے گا. اور ایسا مالدار بنے گا کہ اس مال کا حساب بھی قیامت میں نہیں دینا پڑے گا. اور میرے دوستوں ہوا بھی ایسا, وہ صحابی آئے حضرت ابو سعید خدری, کیا نام ہے؟ حضرت ابو سعید, نام یاد رکھنا, حضرت ابو سعید آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کپڑے پھٹے ہوئے, کھانا نہیں, بیوی گھر میں رو رہی, بچے گھر میں رو رہے. کہا اللہ کے رسول برکت نہیں, گھر میں بالکل برکت نہیں, اور میں بڑا غریب, یہ میرے کپڑے پھٹے ہوئے, میری بیوی پریشان, میرے بچے پریشان. تو ہمارے نبی مسکرائے تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میں دکھ سنا اور آپ مسکراتے. تو ہمارے نبی نے فرمایا ارے ایک درود پاک بتاتا ہوں, صبح میں, دوپہر میں, شام میں, رات میں, آنکھ کھلے, جب تجھے موقع ملے یہ پڑھ لینا. کچھ دن گزریں گے, مدینے کے مالداروں میں تیرا نام آئے گا. حضرت ابو سعید خدری کہتے میری سمجھ
سمجھ میں نہیں آیا. جس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں وہ مدینے کا مالدار بنے گا, جس کے پاس کھانے کی روٹی نہیں وہ مدینے کا مالدار بنے گا. لیکن کہا نبی پر یقین, درود پر یقین. ابو سعید خدری کہتے پڑھتا گیا. کہتے زیادہ دن نہیں, 21 دن گزرے اور میں مدینے کے مالداروں میں میرا نام آ گیا. اور ایسا مال جس کا قیامت میں حساب بھی. یہ درود کفلے والے چاہتے ہیں مالدار بننے سے. اندر اندر تو ہوتا ہوگا اب دے دے جل دے دے اور اس کے بعد چلا جا. کہیں ہمارے تو کفلیتا کی دعوت وصول ہو گئی. جس کے گھر میں کھایا بہت کھایا وہ بھی کہتا ہوگا چلو کھانا بھی وصول ہو گیا. لیکن یہ درود پاک میں نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ہوگا کیا, یہ دوں گا نا تو نبی کی محبت اور وہ کہے گا میں تو اسی لیے پڑھتا ہوں کہ مالدار بن جاؤ. تو درود اس لیے تھوڑی آئے کہ کوئی مالدار بنے. ہاں, پر نبی کی محبت میں مالداری پیچھے چھپی ہوئی ہے نا بھائی. ارے بھائی ہے نا. لیکن میں بھی نہیں دوں گا درود پاک. میں بھی بہت چالاک اور ایک بار کھانا کھایا اس میں درود بھی دے دوں. ایک بھائی مجھے صورت میں کہتا مولانا اتنے بیان کرتے وہ درود تو بتاؤ مالدار بننے والا. ایک بھائی میں نے کہا اے بھائی رک جا, ابھی اس وقت میں کر رہا ہوں, میں ہو جاؤں گا پھر تجھے دے دوں گا. مجھے تو بننے دے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پیٹ تو بھرنے والا, ارے پیٹ بھرنے والا کسی کا. اس لیے میں تو کہتا ہوں اگر پیسہ بھی چاہیے تو کس سے مانگا کبھی اللہ سے پیسہ مانگا؟ ارے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا چاہیے؟ ارے وہی دے گا نا. میں نے ایک بھائی کو کہا کہ میں تو پیسہ بھی اس سے ہی مانگتا ہوں. تو مجھے کہتا توبہ اس سے پیسہ مانگتے. تو میں کہا تیرے سے مانگو, کسی سے تو مانگنا پڑے گا. جب تو توبہ کرتا تو تیرے سے مانگو. اور میں نے کہا مجھے معلوم ہے تو بہت بڑا مالدار ہے, تو ایک دن 500 دے گا, دوسرے دن 250, تیسرے دن 100 اور چوتھے دن تو کون میں کون. ارے اس کا تجربہ آپ کو بھی ہوا ہوگا, ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کسی کی انگلینڈ کی ویزا لگ گئی, وہ آپ کے گلے لگ کے روئے گا. روتا نہیں روتا؟ ہم چالو انگلینڈ چالو, دعا میں یاد کر دے. اور وہاں جانے کے بعد وہ آرام سے پہنچی گئی, اور جب تک وہاں نوکری نہیں ملی برابر فون آتے رہیں گے. جس دن اس کو وہاں نوکری مل گئی پھر تو کون ہو. ابھی 5 سال کے بعد آئے گا, آپ کہو گے ماشاء اللہ تمہیں آئی گیا. ہو آر یو, آئی ڈونٹ نو. تو کون, تو تمہیں کیا بھائی ہوتا کیا نہیں ہوتا. میرے دوستو اس لیے میں کہتا ہوں اس سے کیوں مانگے بھائی. ارے تیرے لنڈن میں خدا ہے تو میرے انڈیا میں بھی خدا ہے. کہو نا بے شک, ذرا زور سے کہو نا. اس لیے کہ ہم تو لڑکی کی شادی بھی نہیں کراتے. کیوں نہیں کراتے؟ کہ وہ انگلینڈ سے رشتہ آئے گا. اس لیے کہ انگلینڈ کے پاؤنڈ میں جو گرمی ہے وہ ہماری ہندوستان کی کرنسی میں تھوڑی گرمی ہے. لیکن میرے دوستو ایک بات میں بتاؤں, جو سکھ والی روٹی ہوتی ہے نا, وہ ہندوستان کی روٹی ہوتی ہے. ہم تو بہت گھومے گئے پھرے, سب دیکھا. میرے دوستو قسم اللہ کی یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مبارک جگہ پر ہم کو رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ چین سکون کی روٹی سب کو نصیب فرمائے. ہاں جس کا رشتہ ہو, جس کا اللہ تعالیٰ طے کرے تو کوئی حرج. میں منع نہیں کرتا بھائی, انگلینڈ جانے سے بھی منع نہیں کرتا, کینیڈا جانے سے بھی منع, میں کہیں جانے سے منع نہیں کرتا جس کی جہاں روزی لکھی ہو. لیکن اپنی لڑکی کو گھر میں بٹھا کے جوان کو بوڑھی بنانا, یا اپنے لڑکے کو بٹھا کے زنا کے بازار کو گرم کرنا. آج میرے دوستوں ہمارے گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے کفلیتا کی بات نہیں کرتا, ہمارے گجرات کے سبھی گاؤں میں جن کو باہر جانے کی تمنا ہے, لڑکا بڑا ہوگا 21 سال 22 سال 25 سال 30 سال, ارے بھائی شادی کر لے, مناسب لڑکیاں گاؤں میں ہے, شادی کر لے. تو کہے گا نہیں جب تک وہ کینیڈا کا معاملہ پورا نہیں ہوتا میرے لڑکے کی شادی نہیں ہوگی. وہ زنا پر زنا, جس کا گناہ اس کو بھی اور اس کے ماں باپ کو بھی ہو رہا ہے. بتاؤ قیامت میں کہاں تک جواب دو گے؟ ہو رہا کہ نہیں زنا؟ زنا کا بازار ہمارے یہاں. آج شادی کرنا ہو, حلال راستے پر آنا ہو تو ہزاروں پاپڑ بیلنے پڑتے, اور زنا کرنا ہو تو چٹپٹ کام ہو رہا ہے. گاؤں میں, گلی میں, محلے میں یہ آوارہ گردی. حالانکہ میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی زنا کرتا ہے اس وقت اللہ اس کے دل سے ایمان نکال لیتے ہیں. ہمارے نبی نے کہا اللہ اس کے دل سے ایمان نکال لیتے. جب زنا ختم یہ اللہ کا احسان ایمان واپس دیتے ہیں. لیکن علماء نے لکھا اگر زنا کرتے کرتے موت آ گئی, سارے علماء کہتے بغیر ایمان کے جائے گا. میرے دوستوں کیا معاملہ ہے یہ ہمارے بڑے بوڑھوں کا قصور ہے, معاف کرنا, بزرگوں سے معافی چاہتا ہوں. لیکن یہ جب تک یہ ہمارا باہر کا دماغ رہے گا نا, وہاں تک یہ زنا کے بازار کو ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. آج حلال جو ہے وہ مشکل ہو گیا اور حرام آسان ہو گیا. ارے ہو رہا نہیں ہو رہا, ارے کہو نا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا. خیر میرے دوستوں آپ لوگ بھی ذرا ٹینشن میں آ گئے ہوں گے کہ یہ کہاں اچھی درود کی بات کرتا تھا, کہاں ہمارے اوپر بم برسانا شروع کر دیا. لیکن میں کچھ غلط کہوں تو کھڑے ہوگی کہہ دینا مولانا غلط, میں اسٹاپ
ہاں میں تو بالکل جانتا ہوں بھائی، میں بھی انسان ہوں نا، میرے سے بھی مسٹیک ہو سکتی، میں غلط کہوں تو آپ کہہ دیں بھائی ابھی تک کچھ غلط کہا، آپ کو برا لگا، برا لگا، برا لگے تو کہہ دینا آئندہ کفلے کا مکانا کم از کم جانے تو دینا، ایڈوانس معافی. چلو بھائی ہم درود پڑھیں گے نا انشاءاللہ. بہت سارے درود پاک ہیں میرے دوستوں، ایک خزانہ ہے، ابھی تو میں نے کچھ آپ کو بتایا، بہت سارے درود پاک ہے. اب آپ لوگ جلدی جلدی بلاؤ تو میں جلدی جلدی درود بتاؤں، صحیح ہے نا؟ اب کب واپس بلاؤ گے؟ سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد کب واپس بلاؤ گے؟ کبھی ہم کھانے میں بیٹھے تو کفلے کا دسترخوان دیکھا تو مجھے افریقہ کا دسترخوان یاد آ گیا. اب وہ کہتے ہیں مولانا یہ بھی کھاؤ، مولانا یہ بھی کھاؤ، مولانا یہ بھی کھاؤ. میں دل میں سوچتا تھا میری بیٹنگ تو بہت زوردار ہے لیکن بیان بھی تو کرنا ہے. تو ایک بار کہہ دے کہ بیان نہیں کرنا تو تیری سب آئٹم پوری کر کے بتا دوں، لیکن یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ، یہ بھی کھاؤ. میں کہوں میں بیان نہیں کروں گا تو کہیں مولانا جاؤ، پھر آنے کی ضرورت ہی کیا تھی یہاں پر؟ یہ تو سب مطلبی لوگ ہیں، کوئی کھانا کھلانے کے لیے تھوڑی بلاتا. خیر میرے دوستوں ماشاءاللہ، یہ میں آپ کو بار بار ہنسا رہا ہوں تاکہ میں اور آپ بالکل ایک ہو جائیں نا، پھر میری کڑوی بات بھی میٹھی لگے گی آپ کو انشاءاللہ. میں اسی لیے ابھی سے آپ کا مزاج بنا رہا ہوں. بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ؟ تو چلو ہم نبی پر درود پاک پڑھیں، درود پاک کے محفل کو گرم کریں. میرے دوستوں میری زبان پر محمد، دیکھو لگاتار میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر لگاتار صلی اللہ. بھائی ساتھ میں کہو صلی اللہ، زور سے صلی اللہ. یا آپ لوگ جو نہیں کہتے ہیں تو مجھے دل میں ایک وسوسہ آتا، اللہ وسوسے کو دور کرے. بہت پھٹکا دل میں آتا کہ اصل میں جو گھر میں بیوی سے ڈرتا وہ گھر میں نہیں بولتا، باہر بھی کچھ نہیں بولتا. آپ لوگ بیوی سے ڈرتے ہے؟ دال میں کالا. مولانا عبد الخالق صاحب آپ تھے میرے ساتھ ساتھ ہیں، ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں یہاں پر. یہ دیکھو یہ بھی گھبرا گھبرا کے بول رہے ہیں. جب یہ مولوی عبد الخالق ڈرتے ہوں گے تو پھر دوسروں کا کیا پوچھنا بھائی. بھائی ماں بہنیں بیٹھی اس لیے تو پھر ظاہری بات ہے آپ لوگوں کو تھوڑی ڈر ور، اس لیے کہ وہ بھی سوچے گی کہ اتنا زور زور سے بولتا تھا تیرے اندر طاقت کب سے آ گئی. چلو خیر ہم لوگ درود پاک پڑھیں. میری زبان پر محمد ہے، آپ سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. لگاتار اب بھائی سب تیار ہے نا؟ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد أفضل الرسل محمد أشرف الرسل محمد أكرم الرسل محمد أطيب الرسل محمد أجمل الرسل محمد أحسن الرسل محمد بدر الدجى محمد شمس الضحى محمد خير الورى محمد نور الهدى محمد نور الظلم محمد صلی اللہ. زور سے صلی اللہ. اور پڑھیں گے نا، تھکے تو نہیں نا؟ آگے چلے. کلیم اللہ محمد عبد اللہ محمد نبی اللہ محمد رسول اللہ محمد صفی اللہ محمد خلیل اللہ محمد حبیب اللہ محمد البشیر محمد النذیر محمد السراج محمد المنیر محمد حامیم محمد طاسین محمد الاول محمد الآخر محمد الظاہر محمد الباطن محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد یاسین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں ایک درود پاک میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ شروع کر رہا ہوں قفلے کا حوالے سے. انشاءاللہ بعد میں دوسرے درود پاک بھی ملیں گے کہو انشاءاللہ، لیکن ایک درود پاک میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں. یہ درود پاک پڑھنا ہے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد. ویسے آپ کو معلوم ہوگا جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کہاں بیٹھ کر؟ مسجد میں، باہر اوٹلے پر نہیں، مسجد میں. عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پر جمعہ کے دن وہیں پر بیٹھ. اور جو میں درود پاک بڑھاتا ہوں میرے دوستوں، بہت سستا سودا، بہت سستا سودا. کیا سودا ہے؟
اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ پڑھنا ہے، 80 ٹائمز. کتنی مرتبہ؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا میرے امتی پڑھ لے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ. ہمارے نبی نے درود پاک بتایا پڑھ لے، اور کا فکر مت کرنا، اللہ تیرے 80 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اور کیا فرمایا؟ اللہ 80 سال کے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ 80 سال کی عبادت تیرے نامہ عمل میں لکھ دے گا. اسی لیے میرے دوستوں لکھا کوئی 60 سال میں مر گیا، قیامت میں اللہ کہیں گے 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت. تو کہے گا اللہ میں تو 60 سال میں ہی مر گیا، میں 80 سال رہا ہی نہیں. تو اللہ کہیں گے وہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد وہ درود پاک پڑھتا تھا، اس کی برکت سے رہا 60 سال، ثواب لکھا ہوں 80 سال. یہ تو ایک جمعہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے جتنے جمعہ پڑھتا رہے گا 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت، اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. تو وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے اندازہ لگایا، میں نے اپنی گھڑی کو برابر دیکھا میرے دوستوں، تھوڑا جلدی پڑھے تو 10 منٹ، آہستہ آہستہ پڑھے تو 15 منٹ، لیکن 15 منٹ میں 80 سال کے گناہ معاف ہو جاوے، اور 15 منٹ میں 80 سال کی عبادت مل جاوے، اور پھر بھی اگر کوئی نہ پڑھے تو اس سے بڑھ کر نادان جاہل بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. ہاں بھائی، ہمارے دنیا میں جو کاروبار ہم کرتے تھوڑا انویسٹ پروفٹ، یہی تو سوچتے نہیں سوچتے. رات کو نیند بھی نہیں آتی، رات کو نیند بھی نہیں آتی کہ وہ جو میں نے پیسہ لگایا کیا ہوگا کیا. یہاں تو جھٹ پٹ فیصلہ. نبی نے فرمایا یہاں 80 مرتبہ پڑھ لے، وہاں 80 سال کے گناہ معاف. یہاں 80 مرتبہ پڑھ لے، وہاں 80 سال کی عبادت تیرے نام ہے. تو کون سا درود پاک پڑھنا؟ وہ الحمدللہ وہ کارڈ میں چھپا ہوا میں نے مولانا عبد الخالق صاحب کو دیا ہے، انشاءاللہ بیان کے بعد وہ کارڈ آپ کو دے دیں گے. لیکن ایک مرتبہ میں آپ کو پڑھا لوں. ویسے پڑھنا کتنی مرتبہ ہے، اور کون سے دن پڑھنا ہے؟ جمعہ. اور کون سی نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور کہاں بیٹھ کے پڑھنا ہے؟ اسی جگہ. کون سا درود پاک جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ سب کو قبول فرمائے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. بھائی پڑھو گے انشاءاللہ. اور جن بھائیوں کو یاد ہو کارڈ لینے کی ضرورت نہیں، فضیلت میں نے آپ کو بتا دی، کارڈ لینے کی ضرورت نہیں. کارڈ ہے کم، آپ لوگ ہیں زیادہ. مجھے نہیں معلوم تھا کہ کفلتا گاؤں میں اتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے، ورنہ پہلے سے زیادہ کارڈ لے کر آتا. میں سمجھ رہا تھا گاؤں میں جا رہا ہوں، گاؤں کے حساب سے جہاں جہاں میں جاتا ہوں جیسا مجمع ہوتا ہے اس کے مطابق لے کر آیا. لیکن اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت سے لوگ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرمائے. خیر میرے دوستوں، اب میں بات شروع کرتا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں ایک سورت سے بات کو شروع کرتا ہوں، اور وہ سورت ہمارے قاری صاحب نے پڑھی، دل باغ باغ ہو گیا، خوش ہو گیا. بھائی وہی سورت سب لوگ ساتھ میں مل کر پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. میرے پیارے دوستو، ایک بات شروع کرتا ہوں. لا الہ، 2-3 باتیں کروں گا، زیادہ نہیں. اور آپ بیچ میں بھی کہہ دو گے رک جا تو رک جاؤ، کہو گے نہیں؟ کہو گے کفلتا بہت دیر میں آیا ہوں، اس کا بھی تو خیال کرو گے. اور ایک بات بتا دوں، یہاں ماشاءاللہ بہت علماء کرام بیٹھے. ہمارے حضرت مولانا سلیم صاحب ہیں، مولانا عبد الخالق صاحب ہے، ترکے سر سے آئے ہوئے مولانا غلام رسول صاحب ہے، اور بھی مولانا حذیفہ صاحب ہے، اور بھی بہت سے علماء کرام یہاں ہیں. بہت سو کے نام مولانا اسحاق صاحب ہے، بہت سو کے نام میں نہیں جانتا. لیکن ایک بات آپ کو سچ بتاؤں، علماء آتے تو دل تو بہت خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ ہے تو رحمت ہے. ارے ہمارے گاؤں میں علماء ہے تو قسم اللہ کی، ہمارے گاؤں میں اب ہم کفلتا والے سنو، یہ ہمارے گاؤں میں علماء ہے تو رحمت ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. ارے یہ علماء تو احسان، اللہ کا احسان ہے. اللہ ان علماء کو دے دے، اس لیے کہ یہ علماء ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ ورنہ ہمارے بچوں کو سورہ فاتحہ آتی تھی، ہمارے بچوں کو کلمہ آتا تھا. ان علماء کرام نے دن رات محنت کر کے ہمارے ایک بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد کرا دیا. قسم اللہ کی، آپ ان علماء کا زندگی بھر احسان نہیں چکا سکتے. یہ 2000 2500 5000 دینے سے کوئی احسان نہیں چکتا. احسان چک گئے. کچھ لوگ بہت دادا گیری کرتے، کہتے کہ مولانا تو میرے اندر میں رہے گا. ایک گاؤں میں گیا تھا، نوساری کے شہر میں، گاؤں کا نام نہیں لوں گا، گاؤں میں گیا تھا. وہاں ہے، میں نے کہا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، میں اس سے پہلے آیا تو امام کوئی اور تھا، ابھی آیا تو امام کوئی اور ہے. تو ایک بھائی نے کہا مولانا یہ سال کا 22واں امام ہے. تو وہ جو پرانے امام صاحب تھے نا، ان سے میرے تعلق تھے. میں نے فون کر کے پوچھا کہ بھائی تو کیوں چلا گیا؟ میں بیان میں آیا، تو نہیں تھا تو کوئی اور گاؤں میں چلا گیا. تو کہا مولانا وہاں نماز پڑھا گے تو کیسا پڑھا گے؟
کہا کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور میں نے رکوع کیا، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم، کتنی مرتبہ؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کہتے جیسے نماز ہو گئی تو 2-4 متولی آ گئے، کہتے مولانا اتنا جلدی رکوع کیا، آج میری رکعت چلی گئی۔ تو تیری رکعت کی ٹھیکیداری بھی کیا امام لے کے گھومتے؟ کہتے مولانا اتنا دیکھو رکعت کی پڑی تھی تو پہلے آ جاتا، 10 منٹ پہلے آ کے بیٹھتا، بیوی کو چھوڑ دیتا۔ رکعت گئی اس میں بھی قصور امام کا۔ اور یہاں تو میں دیکھتا ہوں، یہاں گجرات میں تو میں بہت دیکھتا ہوں، وہ 2 بجے ظہر کی نماز تو 2 بجے سے کہا تھا تھوڑا ادھر گیا نا، ارے کیا ہو کیا گیا، تو کوئی آگ کے اوپر بیٹھا ہے، آگ کے اوپر بیٹھا ہے، اور یہاں جانے کے بعد کوئی بہت بڑا کام کرنے والا، ارے خدا کے گھر میں بیٹھا 5 منٹ زیادہ بیٹھ لے، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ ہی کھانا پینا ہگنا مچنا رونا ہنسنا سب لگا ہوا، بھائی تھوڑی دیر ہو جاوے اس میں کیا ہو گیا، لیکن نہیں، یہ تو پورا آگے اوپر، بیوی کے سامنے کچھ نہیں بول سکتا، امام کے سامنے جو چاہے وہ بول دیتا۔ غلط کہوں تو کہہ دو غلط، آپ کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا، آپ کے گاؤں کی بات، لیکن ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ تو امام صاحب نے مجھے کہا مولانا اب وہ متولی لوگوں نے ایسا کہا، تو میں نے کہا پھر تو نے کیا کیا؟ کہا پھر میں نے عصر کی نماز میں اللہ اکبر رکوع میں گیا اور میں نے سبحان رب العظیم 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 کہتے پڑھتا گیا۔ اس کے بعد میں بڑی دیر کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے جیسا ہو گیا تو 2-3 اور دوسرے متولی آئے، کہ مولانا پاؤں میں دکھتا، اتنا لمبا کوئی رکوع کرتا ہے؟ میں نے کہا پھر کیا کیا؟ کہا ظہر میں ایسا ہوا، عصر میں ایسا ہوا، کہا مغرب میں، اور کہا مغرب میں جب میں رکوع میں گیا اللہ اکبر تو میں سوچوں ظہر والے کی سنوں کہ عصر والے کی سنوں، ظہر والے کی سنوں کہ عصر والے کی۔ کہتے پھر میں نے مغرب میں سوچا یہ نماز تو سب ان کی ہوتی ہے، اللہ کے لیے تو ہوتی نہیں۔ تو امام صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا کہ میں تو سمجھتا تھا کم از کم 5 ٹائم تو میں آگے ہوں، باقی تو میں پیچھے ہی ہوں، 5 ٹائم تو میں آگے ہوں، لیکن پھر معلوم ہوا نہیں 5 ٹائم بھی تو پیچھے، وہی سب آگے، تو مقتدی ہے وہ امام ہے۔ ارے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ میرے دوستوں دیکھو، کسی عالم کا دل کبھی نہیں دکھانا، کہو نہیں دکھائیں گے انشاءاللہ، ہاں کسی کا اچھا نہ کر سکو مت کرنا، لیکن کسی عالم کا دل مت دکھانا۔ اس لیے کہ میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو علماء ہے، یہ جو حفاظ ہے، یہ جو قراء ہے، یہ جو ہماری مسجدوں کے امام ہے، یہ جو مؤذن ہے، یہ اللہ کا اسٹاف ہے۔ کس کا اسٹاف ہے یہ؟ اور اللہ کا اسٹاف، اللہ اپنے اسٹاف والوں کی قدر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ یہ ہمارا ریلوے، اس کے کوئی اسٹاف کا بہت بڑا آدمی ہو وہ ٹکٹ لیتا ہے نہیں، ویسا ہی اسی کوچ میں جا کے لمبا ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اور اگر کبھی ٹکٹ چیک کر آیا تو اپنا کارڈ بتاتا ہے تو وہ بھی سلام کرتا ہے، جہاں صاحب بیٹھو چائے بھی پہنچا دوں گا، کرتا کہ نہیں کرتا؟ تو ایک ریلوے کا بڑا آفیسر وہ بغیر ٹکٹ کے ریل کے جس ڈبے میں بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا۔ میرے دوستوں یہ سب اللہ کے گھر کے، اللہ کے دربار کے آفیسر ہے، ان کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا بغیر حساب کتاب کے میں علماء کو جنت میں داخل کروں گا۔ ارے کرے گا کہ نہیں کرے گا اللہ؟ انشاءاللہ کہو بھائی۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ، کون؟ امام محمد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا، کسی نے کہا انتقال ہو گیا، کسی نے کہا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیف فعل بک ربک، اے امام محمد اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہا غفر لی ربی، کہا میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ کیا کہا امام محمد نے؟ میرے رب نے مجھے کہا کیوں معاف کر دیا؟ کہا کہ جب میں قبر میں گیا تو میں سوچتا تھا، امام محمد کہتے ہیں میں قبر میں گیا تو سوچتا تھا ابھی عذاب آئے گا، ابھی عذاب آئے گا، ابھی عذاب آئے گا، تو اللہ کی آواز آئی اے میرے بندے کیوں ڈرتا ہے؟ اگر مجھے عذاب دینا ہوتا تو تیرے سینے میں قرآن کیوں اتارتا؟ تیرے سینے میں قرآن اسی لیے تو اتارا کہ میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا تجھے عذاب دینا نہیں۔ تو امام محمد نے خواب میں کہا علی خاص قسم یا رب، اللہ یہ میرے لیے، کہا تیرے لیے نہیں، میرا کوئی بھی بندہ قرآن کو سینے میں لے کر آئے گا میں بغیر حساب کتاب کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے دوستو یہ علماء کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ ان علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے۔ خیر میرے دوستو میں تو آپ کو صحیح کہتا ہوں، یہ علماء جب ہوتے ہیں نا اسٹیج پر بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں تھوڑی گھبراہٹ بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور خوشی تو اس لیے ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت، اور گھبراہٹ اس لیے ہوتی ہے کہ میں بالکل جانتا ہوں میرے دوستوں 101% آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، یہ بڑے بڑے علماء بیٹھے، یہ بڑے بڑے علماء اور قراء اور حفاظ یہاں بیٹھے، میں جانتا ہوں علم میں، عمل میں، پرہیزگاری میں، تقویٰ میں یہ مجھ سے بہت آگے ہے، تو اس لیے گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہ یہ سب یہاں بیٹھے میں کرسی پر بیٹھوں، واقعتاً بہت بڑے شرم کی بات ہے، لیکن خیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام علماء کے علم میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے صدقے میرے علم میں بھی برکت نصیب فرمائے۔ خیر میرے دوستوں اب بات ہم شروع کریں، بھائی شروع کریں نا بات، اب شروع کریں نا بات، کس پر سے شروع کریں بھائی؟ لا الہ، ساتھ میں کہو گے تو بات بنے گی، کس پر سے شروع کریں؟ لا الہ الا اللہ۔ ہاں 1-2 منٹ میرے دوستوں توحید کو مضبوط کر لو بھائی، کس کو مضبوط کر لو؟ توحید کو مضبوط کر لو، اس کے بعد ہم اصل بات کے اوپر آ جائیں گے۔ ساتھ میں کہہ دو لا الہ، اگر جم کے کہو لا الہ
الا اللہ. میرے دوستوں میرے سوال کا جواب دینا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ساتھ میں بھائی جم کے. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ ہم سب کو روزی دینے والا کون؟ ہمارے بیماروں کو شفا دینے والا کون؟ ہمارا حاجت روا کون؟ ہمارا مشکل کشا کون؟ ہمیں اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی. اللہ کہہ دو اللہ ہی. اگر وہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا, وہ لینے پر آئے تو کوئی. یقین ہے ایسا؟ یقین ہے ایسا؟ اگر وہ لینے پر آئے تو کوئی دے نہیں سکتا, وہ دینے پر آئے تو کوئی لے نہیں سکتا. توتی ملک من تشاء, دینے پر آ گیا تو کوئی لے نہیں سکتا. وتنزع الملک ممن تشاء, وہ لینے پر آ گیا تو کوئی دے نہیں سکتا. میرے دوستوں کفلتا کے دوستوں ذرا توجہ. اگر وہ عزیز بنا دے, اگر وہ ہمیں عزت والا بنا دے, کوئی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا. وہ ذلیل کرے تو کوئی. اس پر یقین ہے زور سے؟ نہیں. اب تو لڑائی جھگڑے والی باتیں ہیں. کہتا وہ جو ہے وہ پہلا جو آدمی ہے نا گاؤں میں, وہ میرے کو بہت ذلیل کر کے رکھ دیا. ارے اس سے ذلیل کرنے سے تو ذلیل ہو جائے گا. ارے کوئی کہہ دے کہ تو ذلیل تو ذلیل ہو جائے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر میں عزت دینے پر آؤں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا, لیکن جب میں ذلیل کرنے پر آؤں تجھے عزت کا کوئی قطرہ بھی. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ ہم لوگ تو ایک دوسرے کے اوپر الزام بہت جلدی لگاتے ہیں. لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ ایک بھائی میرے پاس آیا, کہتا مولانا میری دکان نہیں چلتی. میں نے کہا ٹھیک ہے تعویذ دیتا ہوں, رکھ لے چلے گی دکان. تو کہتا مولانا وہ ایسا معاملہ نہیں ہے, وہ میرا بازو والا جو ہے نا وہ نہیں چلنے دیتا. میں نے کہا تیرے کو معلوم؟ کہا مولانا وہ میرے پہ جادو کرتا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے 15 سال سے یہ کام کرتا ہوں, ابھی تک پتہ نہیں چلا کون جادو کرتا ہے. اور تجھے تو بہت ایکسپرٹ نکلا بھائی. میں نے کہا تجھے کیسے معلوم جادو کرتا؟ کہا مولانا وہ میرا بازو والا جادو. کہا تجھے کیسے معلوم؟ کہا میں گیا نا تو وہ لیمو اور مرچی, میرے دکان کے پاس لیمو اور. میں نے کہا شکر مان گرمی کا موسم کوئی لیمو مفت میں دیتا ہے, شربت پی لے. مرچی میں نے کہا بیوی کو دے دے تاکہ اس کی مرچی کم ہو جائے. ارے یہ کیا معاملہ کہ لیمو مرچی سے کچھ ہوتا؟ ارے زور سے کہو نا بھائی, لیمو مرچی سے کچھ ہوتا؟ یہ 4 آنے 8 آنے کا لیمو اور 8 آنے کی مرچ 1 روپے میں کچھ ہوتا؟ ارے میرے دوستوں سیدھی بات ہے, سیدھی بات ہے. میں تو جو لوگ مجھے کہتے ہیں مولانا دکان نہیں چلتی, میں کہتا ہوں ایک بات بتا, فجر پڑا؟ نہیں. میں نے کہا دکان پہ بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھتا ہے؟ ہاں. تو میں نے کہا جب گناہ کرے گا تو رحمت کہاں سے آئے گی؟ فجر نہیں پڑے گا, ادھر ادھر دیکھے گا, غلط آنکھوں کا استعمال کرے گا, پھر رحمت آئے گی. رحمت آئے گی. اس میں کہ عزت دینے والا کون؟ جب ہم کے عزت دینے والا کون؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت دینے والا کون؟ اللہ. ذلیل کرنے والا کون؟ اللہ. اس لیے کہ سارا خزانہ کس کے قبضے میں؟ اللہ. بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرے دوستو ایک بار پھر سے کہہ دو, سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, پیرانے پیر شیخ عبد القادر. نام سنا ہوگا آپ لوگ, سنا کہ نہیں سنا؟ سنا تو ہاتھ اوپر کرو تاکہ مجھے معلوم ہو قفلتا والوں نے سنا. جنہوں نے سنا ہو شیخ عبد القادر ہاتھ اوپر کرو نا بھائی, محبت ہے ان سے. ارے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے, ہاتھ نیچے ماشاءاللہ بھائی. محبت ہے, بہت پھوسی محبت ہے. زور سے کہو نا محبت ہے, سچی ہے, ایک دم سچی محبت ہے. پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی کتنے سال دنیا میں رہے؟ ایسی محبت تو بھائی یہ کیسی محبت بھائی, اتنا جلدی ٹائر پنچر. محبت تو ہم لوگوں کو ان سے کرکٹروں سے. تو ابھی ورلڈ کپ چلتا تھا نا, وہ تو بہت اچھا ہوا, یہ بھی باہر وہ بھی باہر, جھنجٹ ہی ختم. ورنہ کھیلتا کون, کماتا کون؟ پاگل ہوتا کسلیتا والا. میں تو کبھی کبھی جس کو کرکٹ کا بہت شوق ہوتا ہے نا, وہ بھاگا بھاگا جاتا ہے کہ کتنا اسکور ہوا کتنا اسکور ہوا. میں نے کہا اس کو اٹھاؤ, یہ اس کی پاؤلی چھٹک گئی, تم پاگل خانے میں داخل کرو. کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ محمد سلیم صاحب کون گئے ہمارے؟ صحیح ہے نا,
اسے مولانا سلیم صاحب کہہ رہے تھے یہ تو بلبل کی طرح بولے گا، تو شیر کی طرح دھاڑتا ہے. تو صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب ہمارے گاؤں میں جاؤ، اور کچھ جوان ادھر بیٹھے، کچھ جوان ادھر بیٹھے. ارے بھائی تم مسلمان، تمہارا کلمہ ایک، نماز ایک، قبلہ ایک، کعبہ ایک، پھر ادھر. ہاں مولانا وہ انڈین لوبی، وہ پاکستانی لوبی. کیا ملا بھائی تجھے؟ کیا ملا یہ بتا؟ انڈیا جتتی تو تجھے کیا ملتا؟ پاکستان جتتی تو تجھے کیا ملتا؟ یہ تو اچھا ہوا، میں تو اتنا خوش ہوا. کیوں خوش ہوا؟ اس لیے مجھے برابر پتا چلا کہ برابر مغرب اور عشاء کے درمیان میں میچ شروع ہوتا ہے، رات کو 2:45 بجے ختم ہوتا ہے. مطلب ہے کہ بھائی کی عشاء بھی گئی اور رات کو 2:45 بجے سوئے گا تو فجر بھی. اور ہمارے نبی نے فرمایا عشاء پڑھ لے جماعت کے ساتھ، فجر پڑھ لے جماعت کے ساتھ، پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا. تو یہ چھوڑ دیا. ارے پاگلوں کی طرح ہمارے گاؤں کے اندر ایک لڑکے نے عجیب و غریب نام لیا کہ مولانا وہ کرکٹر کو دیکھنے جیسا. میں نے کہا یہ تو نام لیا، کس کا نام لیا؟ کہتا مولانا یہ کینیا کا کرکٹر ہے. کہاں کا ہے؟ میرے دوستوں اس کا مطلب ہے کینیا کا کرکٹر، اس کا نام ہم کو یاد. پیرانے پیر کتنے سال دنیا میں رہے یہ ہم کو یاد ہے. ہو گیا نا کپڑے کا والوں کا امتحان ہو گیا نا بھائی. پیرانے پیر سے محبت ہے نا؟ چلو میں آپ کو بتا دوں 90 سال دنیا میں رہے. کتنے سال؟ اور انہوں نے 5 کتابیں لکھی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سب ملا کر 90 سال میں کتنی کتابیں لکھی؟ 5: غنیۃ الطالبین، فتوح الغیب، الفتوحات الربانیہ، الفیض الربانی، بشائر الخیرات. کتنی کتابیں؟ ہاں میں وہ 5 کتابوں میں بتانا چاہتا ہوں وہ کیا لکھتے ہیں. بھائی سنو گے نا انشاءاللہ؟ ارے کہو نا سنیں گے نا انشاءاللہ؟ اور ان کی بات سچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے ولیوں کا ولی، ہاں ولیوں کا ولی، وہ کیا لکھتے اپنی کتاب میں؟ 5 جملے لکھتے ہیں. میں تو کہتا ہوں بچوں کو بھی یاد کرا دو، بہت ضروری ہے. یہ پیرانے پیر نے 5 کتابوں میں 5 جملے لکھے. کون کون سے جملے لکھے آپ میرے ساتھ میں پڑھو گے انشاءاللہ. پہلا جملہ لا تخف احدا سوى اللہ، ہم ڈریں گے نہیں، اگر ڈریں گے تو صرف، ساتھ میں کہو بھائی ڈریں گے تو صرف. پہلا جملہ. دوسرا جملہ لا ترجو احدا سوى اللہ، ہم امید نہیں کریں گے، امید کریں گے تو اللہ سے. لا تعتمد احدا سوى اللہ، ہم بھروسہ نہیں کریں گے، اگر بھروسہ کریں گے تو صرف. کتنے جملے ہو گئے؟ 3. چوتھا جملہ بڑا اچھا، وکیل الحوائج الی اللہ، ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، ہمارے اولاد دینے والا، ہمارے پرابلم کو سولو کرنے والا. اور پھر کیا فرمایا 5ویں نمبر پر؟ التوحید 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 التوحید، ہم سب کا خدا ایک، ہم سب کا معبود ایک، ہم سب کا مسجود ایک، ہم سب کا خالق ایک، ہم سب کا مالک ایک. لا الہ. اب تو سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ؟ اس پہ رہیں گے نا بھروسہ زور سے. کس پر بھروسہ؟ ہاں میرے دوستوں جب بھروسہ اللہ پر، تو کبھی کبھی ہم سے اور ہماری ماں بہنوں سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے. منت کسی اور نام کی مانگتے ہیں. منت کس کے نام کی؟ اللہ. رکوع کس کے سامنے؟ سجدہ کس کے سامنے؟ ہاتھ اٹھانا کس کے سامنے؟ اور رونا کس کے سامنے؟ اللہ ہماری پیشانی نہ ادھر جھکے نہ ادھر جھکے، جھکے گی تو جھکے گی صرف ایک خدا کے سامنے. اس لیے کہ ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا ہے. بھائی میں نے اور آپ نے اللہ سے ایک کیا وعدہ کیا ہے؟ بھائی ہم نے اللہ سے ایک وعدہ کیا، اور ہر رکعت میں ہم وعدے کو پھر تازہ کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی ساتھ میں پڑھو، ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے. یہ شروع میں چاہتا تھا کہ یہ بات ذرا پکی ہو جاوے. پکی نہ پڑی ویسے ماشاءاللہ ہماری ان گاؤں میں اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. الحمدللہ عقیدہ مضبوط ہے. دعا کرو اللہ موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائے. اللہ سب کو موت کے وقت کلمہ بچاتے ہو نا کلمہ، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرماؤ. جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب کتاب کے جنت میں. ارے ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ، ساتھ میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنۃ بغیر حساب ولا کتاب، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
اب میں امپورٹنٹ بات پر آ رہا ہوں. ایک بہت واقعہ بتانے جا رہا ہوں. واقعہ بتاؤں نا آپ کو؟ اچھا لگتا ہے واقعہ؟ ہاں میں ابھی سے کہتا ہوں ویری انٹرسٹنگ. سمجھتے ہو انگریزی سمجھتے ہو؟ افسوس اس بات کا ہے. دیکھو برا نہیں ماننا, برا مانو گے تو نہیں تو. یہ کرسی کس کی؟ مولانا عبد الخالق صاحب کرسی یہی کی ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں کچھ ادھر ادھر کہوں, ایک اٹھا, دو اٹھا, تین اٹھا, چار اٹھا, پانچ اٹھا, سب اٹھ کے چلے جاوے. ایک آدمی بیٹھا رہے, اس کو پوچھو تو کیوں بیٹھا, تو کہا کہ مولانا کرسی میرے گھر کی ہے. کہوں ایک بات کہوں, میں قصہ سنا رہا ہوں. میں نے آپ کو انگریزی میں کہا ویری 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 انٹرسٹنگ. سمجھ گئے نا انگریزی اتنی تو سمجھے ہوں گے نا. لیکن معاف کرنا, میں ایک بات کہوں, ہمارے کفلیتا کے جو جوان, یہ کفلیتا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کفلیتا میں ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کفلیتا والے پر ہی ٹھوپ رہا ہوں, سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں ہمارے جوان جو ہے نا, آج میں دیکھتا ہوں ہر گاؤں میں 90% ہمارے جوان انگوٹھا چھاپ. صحیح ہاں دیکھو نا, ہمارے کفلیتا میں پوچھو جتنے جوان ہیں ہمارے کفلیتا کے, اس کا سروے کرو اور پھر فیصلہ کرو کہ دین کس کے پاس ہے, دنیا کس کے پاس ہے. نتیجہ نکلے گا کہ 10% تو ہے, باقی 90% نہ دنیا نہ کچھ نہیں میرے دوستوں. ہاں اب سروے کرو ہمارے کفلیتا کے جوانوں کو. حافظ نہیں, قاری نہیں, عالم نہیں, مفتی نہیں, محدث نہیں, مفسر نہیں. ایک زمانہ تھا, ایک زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ان گجرات کے گاؤں کا, یہ زمانہ تھا فجر بعد کسی کے بھی گھر کے پاس سے گزرو قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آتی ہے. اور آج گزرو, ہاں میرے دوستوں, نہیں ہمارے پاس حافظ, قاری, عالم, مفتی, محدث, مفسر تراویح کے لیے بھی ادھار لے کے باہر سے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور چلو دنیا کی ڈگری پڑھاؤ, بتاؤ کون ہمارے کفلیتا میں کوئی بڑا میڈیکل ڈاکٹر, کوئی سرجن, کوئی بیرسٹر, کوئی لائر, کوئی آرکیٹیکٹ, کوئی وکیل نہیں, کچھ نہیں. ہمارا جوان کا تو ایسا حال ہے اس کو کچھ نہیں آتا, نہ دین نہ دنیا, نہ دین نہ. اسی لیے میں تو دیکھتا ہوں بہت سے جوانوں کو میں دیکھتا ہوں ریلوے اسٹیشن پر پریشان, فارم بھرنا نہیں آتا. اور چلو ریلوے اسٹیشن پر کسی ایجنٹ نے فارم بھر دیا, تم کو ٹکٹ بھی مل گئی, لیکن ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن کے پاس پلین میں فارم بھرنا. ہمارے جوانوں کو انگریزی آتی نہیں تو فارم بھرنا آتا بھی. اور کچھ پڑھا بڑا ہمارا جوان کچھ پڑھا, یہ صبح کی 9 بجے تو اس کی صبح ہوتی ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور اس کو چاہیے بہترین قسم کا ٹی شرٹ, جینس, گھال بالکل چکنا صاف, پرفیوم لگایا, موٹر سائیکل پر بیٹھا اور ایک گلی سے ادھر دوڑا, گلی سے ادھر دوڑا, اور 2-4 لڑکیوں نے دیکھا تو سمجھا جنت الفردوس میں جگہ مل گئی. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہی میری صبح, یہی میری شام. اور شام ہوئی تو کرکٹ کے میدان میں تو اتنا ہی انٹرسٹ, کرکٹ کا میدان چھوٹے نہیں. میں نے کہا بھائی زندگی بھر کھیل لے, انڈین ٹیم میں نہیں جائے گا, کیوں بیکار چھاپے مارتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ اور رات ہوگی تو ہمارا جوان کیا کرے گا؟ یہ تو میں نے صبح کی بات بتائی, صبح موٹر سائیکل لے کے گھومنا, شام ہوئی تو کرکٹ کے میدان پہ جانا, اور رات ہوئی تو ادھر ادھر کچھ ٹی وی سیریل دیکھا. ٹی وی سیریل دیکھنے کے بعد بھی نیند نہیں آئی, اس لیے نیند آئے گی کیسے؟ صبح 9 بجے تک تو سوتا ہے, تو نیند کہاں سے آئے گی؟ اب رات کو کیا کرے گا؟ کہیں ہوٹلے پر بیٹھے گا. اب ہوٹلے پر 4-5 بیٹھ گئے, 4-5 بیٹھ گئے. پھر اس نے گاؤں میں ایسا کیا, اس نے ایسا کیا, اس نے ایسا. ارے اللہ کے بندے تو کیا کرتا وہ بتا, ہے کہ نہیں؟ وہ تمہیں خبر گاؤں میں ہوتی ہو, ہے کہ نہیں؟ ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ صحیح کہو. پہلے زمانے میں کہتے تھے 4 عورتیں جمع ہو جائے تو پورے گاؤں کی غیبت. اب تو میں کہتا ہوں کہ عورتیں تو دور کی بات, یہ 4 جوان بھی جمع ہو جائے نا تو پورے گاؤں کا ستیاناش. صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ بیان بھی ختم ہو گیا, ہوٹلے پر بیٹھ گئے. اب یہ نہیں کہے گا کہ مولانا نے کہا تھا نماز پڑھنا, یہ کہے گا مولوی صاحب نے بیان سے وہ تو. اب میرا امتحان شروع ہوگا. تو بھائی ابھی تک ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھلایا؟ ارے کھلایا ماں کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا؟ باپ کے اوپر بوجھ بن کے بیٹھا, ماں کے اوپر. وہ بیچارہ بوڑھا کھیت میں جاتا اور تو ہوٹلے پہ بیٹھ کے غیبت کرتا. ہاں وہ بیچارہ کھیت میں جاتا, تو کرکٹ کے میدان پر جاتا. ارے میرے جوانوں بتاؤ نا, آئینہ تذہبون, کہاں جا رہے ہم لوگ؟ ہم لوگوں نے دین بھی چھوڑا اور دنیا بھی چھوڑا. اور پیسہ تکا, پیسہ تو باہر سے آ رہا ہے نا, اور آتا ہے پیسہ. یہ صدقے کا, یہ سود کا, یہ زکات کا, یہ فدیے کا, یہ جو ہے غریبوں کا. اور اس میں خط میں لکھا ہوتا ہے یا فون پر بولتا ہے کہ اپنے گاؤں کے مسکینوں, بیچار, لاچار, مجبور, ناچار سب کو دے دینا.
یہ بھائی کے پاس آ گئے پیسے کہ گاؤں کے غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں لاچاروں میں تقسیم کرنا. جب پیسہ ہاتھ میں آیا تو کہا سب سے بڑا بیوہ تو میں ہی ہوں. ہوا کہ نہیں؟ بیوہ اس کو کہتے جس کا شوہر یہ کہتا وہ مرا نہیں میں بیوہ ہوں, سب سے بڑا یتیم میں ہوں. ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بات برا نہیں ماننا, ایک بات آپ کو بتاؤں, جس نے زکات کا پیسہ کھایا حالانکہ اس کو زکات کا پیسہ کھانا جائز نہیں تھا. سننا, میں نہیں کہتا ہوں, میرے نبی نے فرمایا جس نے زکات کا پیسہ کھایا زکات کا پیسہ کھانا اس کے لیے جائز نہیں تھا. ہمارے نبی فرماتے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. خیر میرے دوستو, واپس میں تھوڑا ادھر ادھر, بھائی ادھر معاف کرنا, میں ٹریک بدل دیتا ہوں تھوڑا. میں تو آیا تھا ایک قصہ سنانے کے لیے, ویری زور سے, ویری سناؤ نا قصہ. ہم لوگوں کو انٹرسٹنگ قصے بہت اچھے لگتے کہ نہیں لگتے, لیکن اللہ کرے کہ اچھے لگے, لیکن سچے قصے اچھے لگے, جھوٹے قصے اچھے. ہم لوگوں کو تو جھوٹا کہ نہیں لگتا کہ نہیں لگتا. ایک بھائی مجھے ملا, کہتا مولانا میں تھیٹر سے آیا. کہاں سے آیا؟ سننا. اور کیا کہا مجھے معلوم ہے؟ کہا مولانا میں تھیٹر سے آیا, اتنا اچھا پکچر ماں. وہ مجھے کہتا مولانا تم بھی دیکھتے تو خوش ہو جاتے. میں نے کہا اس میں تو دیکھا کیا بھائی, کون سی ایسی کمال کی چیز دیکھا؟ ارے کہا مولانا وہ ہیرو, ارے وہ ہیرو تھا کہ کیا تھا, تو 14 مالے کی بلڈنگ سے کودا اور دوڑا. اس نے مجھے کہا 14 مالے کی بلڈنگ سے کودا اور, تو میں نے اس کو کہا ادھر آ, تو پہلے مالے پر چڑھ جا, تو کود. پتا نہیں مولانا وہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. تو میں نے کہا اس کی 14 مالے سے نہیں ٹوٹی, تیری کیوں ٹوٹے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تجھے پاگل بنایا. اب اس کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہاں پاگل تو پھر مجھے کیا کہتا ہے کہ ہاں مولانا یہ بات تو برابر ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا پیسہ بھی گیا, میرا ٹائم بھی گیا, اور میں پاگل بن کے باہر آیا. اور پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے کہ ہاں مولانا اب بات سمجھ میں آ گئی. ایک عجیب و غریب بات ہے, یہ پکچر کے اندر بولتے یہ ہیرو, یہ سارے کے سارے دشمن اس کو بندوق کی گولی مارتے, یہ ادھر ہوتا تو ادھر سے گئی, ادھر ہو گیا تو ادھر سے گئی, اور یہ مارتا تو سب کو لگ جاتی. ہم نے ایسی کون سی کرامت اس کے پاس ہے بھائی؟ وہ پاگل بناتے کہ نہیں بناتے؟ خیر میرے دوستو, میں اب آ رہا ہوں اصل بات پر. آپ لوگ پوری توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ. اب میرے ذہن میں یہ واقعہ اس لیے آتا ہے کہ یہ جو ہوا چل رہی ہے نا, اس لیے مجھے واقعہ کہنے کا من بھی ہو رہا ہے. بھائی آپ کہو تو میں کہہ دوں انشاءاللہ. یہ اور اللہ تعالیٰ ہم کو یہ واقعہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں بہت پیارا واقعہ, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں تو اتنا پیار آتا ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت نصیب فرمائے. اس لیے ہم نے پہلے بات کی لا الہ الا اللہ, اب ہم بات کریں گے محمد لیکن میرے دوستوں محمد رسول اللہ پر بات کریں گے, سب سنیں گے انشاءاللہ. ذرا میرا ساتھ دے دو میرے دوستوں, پھر ہم واقعے پر آئیں, پھر بات ختم کریں, وقت کافی ہو رہا. بھائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا, ساتھ میں کہو نہیں, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں, ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں, ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. ارے میرے دوستوں ہمارے نبی وہ نبی, کہو صلی اللہ. میں آپ کو ہمارے نبی کی تعریف بتا رہا ہوں, کہہ دو سبحان اللہ. میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ. ہمارے نبی وہ نبی, خدا نے عرش کو پیدا کیا تو اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا. کہو صلی اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہو. ہمارے نبی وہ نبی, خدا نے عرش کو پیدا کیا اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا. خدا نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا. خدا نے ملائکہ فرشتوں کو پیدا کیا, ہر ایک کی پیشانی پر اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا. خدا نے جنت میں حور کو پیدا کیا, ہر حور کے گلے پر اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھ دیا. خدا نے جنت کو پیدا کیا, جنت کے دروازوں پر, جنت کی دیواروں پر, جنت کے درختوں پر, جنت کے درختوں کے پتوں پر جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا تو محمد کا نام بھی رکھ دیا. ارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو وہ درجہ عطا کیا, وہ درجہ عطا کیا کہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب, اے میرے راج دلارے, جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. اللہ نے فرمایا اذان میں میرا نام تو تیرا نام, اقامت میں میرا نام تو تیرا نام, نماز میں میرا نام تو تیرا نام, قرآن میں میرا نام تو تیرا نام, تورات میں میرا نام تو تیرا نام, زبور میں میرا نام تو تیرا نام, انجیل میں میرا نام تو تیرا نام, سدرۃ المنتہا پر بھی میرا نام. میرا نام پورا نہیں جب تک تیرا نام نہ آ جاوے. لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे गफलता के जवानों, एक फैसला है, अल्लाह अपनी खुदाई में एक, उसकी खुदाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे नबी अपनी नबूवत में एक, इनकी नबूवत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सही ना भाई? भाई सही ना? नबी की मोहब्बत रखोगे जोर से, सच्ची, जोर से, हाथ ऊपर भाई। तुम्हें किस्सा सुनाऊं? मैं आपको किस्सा बड़ा अजीब सुना रहा हूँ। ये अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को नकल करना है, बड़ा अजीब और गरीब वाक़या है। और तवज्जो से सुनो, आपका वक्त तो ज्यादा नहीं होना, कोई वक्त तय किया आप लोगों ने, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ देर करें तुम फजर की नमाज छोड़ो। वो तो मैं आ रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ। नमाज कर तो बहुत सारी बातें करना है। आप लोग ये मालूम है कि 2-2 साल के बाद बुला के कितनी सारी बातें करना। और यहाँ कफलेता में आया, किसी ने कहा मौलाना इस पे बोलो, किसी ने कहा इस पे बोलो, किसी ने कहा इस पे बोलो। मैं समझ गया, खिलाया ज्यादा तो बुलवाएगा भी। कफलेता वाला ऐसा कोई थोड़ी, बड़ा वसूल करने वाला आदमी है ना। मौलाना अब्दुल खालिक साहब सही कह रहा हूँ। मौलाना अब्दुल खालिक साहब बराबर मुझे ले लेके घूम रहा हूँ। मैं जानबूझ के इनसे थोड़ा हट रहा था कि अभी ये कुछ कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे, लेकिन यहाँ के मालूम हुआ कि ये भी बीवी से डरते हैं। आप लोग तो नहीं डरते ना? क्यों जवाब क्यों नहीं देते आप लोग भाई? यहाँ कुछ ज्यादा प्रेशर है? कोई मौलाना सलीम का प्रेशर तो नहीं? कहा मौलाना सलीम साहब कोई प्रेशर तो नहीं? यहाँ तो माशाल्लाह मजबूत मर्द मुजाहिद, माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। मौलाना अब्दुल खालिक को देखता हूँ तो ऊपर नीचे थोड़ा घबराता हूँ मैं। खैर मैं आ जाऊँ ना, उस वाक्य पर आ जाऊँ ना, आप लोग जरा साथ दोगे? कौन है भाई साथ दोगे ना इंशाल्लाह? कोई डर तो नहीं ना भाई? अरे कोई डर तो नहीं ना? इसलिए कि अब करे भी तो क्या करें, बीवी का दिमाग पहले से गर्म होता है। एक मियाँ बीवी जो है ना, वो तालाब के किनारे बैठे थे। कहाँ बैठे थे? आप लोग भी कभी बैठते होंगे ना बीवी के साथ। अरे उसमें क्या है, बीवी के साथ बैठा तो कोई गुनाह किया? कोई मियाँ बीवी तालाब पर बैठे थे, उसमें बीवी गुस्से हो गए, मालूम नहीं, थोड़ा ऊपर हुई थोड़ी बैठी, ऊपर हुई बैठी, पाँव फिसल गया। कहाँ गई? अरे कहाँ गई? तालाब में। अब पानी जा रहा है इधर, पानी जा रहा है लेफ्ट में इधर, तो जाहिर बात है वो जब गई तो कहाँ जाएगी? इधर। वो शोर उठा भागा उधर, वो भागा तो पूरे गांव वालों को, कफलेता वालों, भाई कफलेता नहीं कहता ना, आप नाराज हो जाओगे। कहा गांव वालों आ जाओ, सबको जमा कर दिया। सबने कहा हुआ क्या? कहा मेरी बीवी गई। तो कहाँ गिरी? कहा हम वहां बैठे थे। कहाँ बैठे थे? बताया। कहाँ गिरी? कहा इधर गिरी। कहाँ गई? कहा इधर। तो कहा तू इधर क्यों जा रहा है? वो उधर गई तो उधर उसकी लाश निकलेगी, जिंदा निकली तो जिंदा, नहीं तो मरी तो लाश, लेकिन उधर क्यों जाता? कहा अरे मैं उधर नहीं जाऊं तो कहाँ जाऊं? 25 साल से मेरे घर में हर काम उल्टा किया, अब आज निकलेगी भी। अब मौलाना अब्दुल खालिक साहब खुश हो गए। अल्लाह इनके जान माल औलाद बीवी सब में खूब बरकत अता फरमाए। कहो आमीन। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मेरे दोस्तों ये सब जन्नती लोग हैं, अल्लाह ताला इनके सदके हमको भी जन्नत नसीब फरमाए। अब आप लोग खुश हो गए ना भाई? ये औरतों का जो मामला है ना, इसमें कोई शक नहीं, इनके अंदर शुक्र नहीं होता। होता शुक्र। आप लोग नहीं कहोगे, मुझे मालूम होता शुक्र, लेकिन मैं भी नहीं कहता भाई। मुझे भी जैसा आप डरते ना, मैं भी थोड़ा घबराता। लेकिन आपको सीधी बात बताऊं कि औरतों में शुक्र नहीं, ये मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, ये हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारे नबी ने कहा था, ए औरतों की जमात, तुम्हारे अंदर शुक्र नहीं है। तुम शोहर के घर पे 15 साल रहोगी, 20 साल रहोगी, 25 साल रहोगी, एक दिन दुख मिला तो सर पकड़ के कहेगी अल्लाह 15 साल से घर में सुख देखा ही नहीं। हालांकि आई थी 35 किलो की, हो गई 80 किलो की। हाँ 15 साल से घर में मैंने तो सुख देखा ही नहीं। वो तो मेरी माँ के घर से आई, उसके बाद एक दिन दुख का, और फिर रोना तो उनकी फितरत है, धड़ा आंसू के कतरे टपके जा रहे हैं। ये औरतों का कसूर है, शुक्र उनके दिमाग में, और हमारा कसूर। हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हम लोग तो डबल कसूर वाले। लोग कहते मौलाना मियाँ बीवी की नहीं जमती। मैंने कहा वो नहीं जमती है। कहते मैंने कहा क्यों नहीं जमती? कहा उसका दिमाग बहुत फीका, उसका दिमाग बहुत गर्म। मैंने कहा उसका दिमाग फीका और गर्म क्यों हुआ? कभी तूने सोचा? ये निकाह का हमारा रिश्ता, भाई सुनो, ये मर्द और बीवी का निकाह का रिश्ता कुरान से जुड़ा है। किससे जुड़ा है?
قرآن کی آیتیں پڑھی، یہ عورت حلال ہو گئی، یہ مرد اس کے لیے حلال ہو گیا، یہ رشتہ جڑا ہے قرآن سے، حلال سے. جب دو میں سے کوئی ایک بھی حرام کام کرے گا تو آٹومیٹک ٹوٹتا جائے گا. اور ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ہم لوگ کرتے کہ نہیں کرتے؟ میرے دوستوں، باہر کی دنیا میں دوسروں کی عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں. ہماری آنکھوں کا غلط استعمال، یہ پوری دکان میں 12 گھنٹے تک بیٹھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا، باہر ہزاروں عورتوں کو دیکھا. اب جب گھر میں آیا تو اللہ نے آٹومیٹک اس کا دماغ گرم کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ حلال چیز پر رشتہ تھا، تو نے آج اس کو حرام بنا دیا. تو قصور تو ہمارا ہے نا. اور میں تو بہت سے جوان کو دیکھتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھا، دوسرے بھائی کے ساتھ ہاتھ پہ تالی مارا، اور تو کیم چھنے ہوں کیم چھنے چالو، لمبی چوڑی باتیں چالو، اور اتنا ہنسے گا، اتنا ہنسے گا، اتنا ہنسائے گا. اور جیسے دیکھا اس کا گھر آیا تو ایسا جیسا کھٹی کڑی کا پیالہ پی کے آیا ہو نا. آیا السلام علیکم، گھر میں چلا. بیوی نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ سب دکان کا ٹینشن ہے، رہنے دے، تو بات ہی مت کر. تو میرے دوستوں، باہر کی دنیا میں تو ہنسا اور گھر میں آ کے ایسا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا بھائی؟ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، کیا فرماتی؟ ہماری ماں حضرت عائشہ فرماتی کہ میرے نبی آتے تھے رات کو، میرے گھر میں کھانا بھی نہیں، تیل بھی نہیں، چراغ بھی نہیں. عائشہ فرماتی میں بھوکی رہتی، لیکن میرے نبی جب گھر میں آتے السلام علیکم کہہ کر ایسا مسکراتے کہ قسم اللہ کی میں اپنی بھوک بھی بھول جایا کرتی تھی. میرے دوستوں، گھر میں ہنستے ہوئے آنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. گھر میں ہنستے ہوئے آنا یہ بھی نبی کی. لیکن یہ بات دوستوں میں بہت ہنسے گا، گھر میں کبھی ہنسے گا ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ تو پھر میں تو واپس اس واقعے پر جا رہا ہوں، بہت انٹرسٹنگ واقعہ. اب کہو بھائی، سناؤ آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ. ہم نے پہلے کس پر بات کی؟ لا الہ. اب کس پر بات کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ تھک گئے تو بند کرو. تھک گئے آپ لوگ؟ بات بتاؤں آگے، واقعہ بتاؤں. بہت انٹرسٹ. یہ جو ہوا ماشاءاللہ آپ کو ہوا کچھ ٹھہری اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. میرے دوستوں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، بہت پیارا واقعہ. بھائی سب توجہ کے ساتھ سنو تو بات بنے گی انشاءاللہ. بھائی توجہ سے سنو گے انشاءاللہ. یہ واقعہ ایسا ہے کہ میں آج کے حساب سے بتا رہا ہوں. واقعہ ایسا کہ مکہ مکرمہ میں. کہاں پر؟ مکہ مکرمہ میں. مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہو رہی. کیا نہیں ہو رہی؟ بارش. سننا میرے دوستوں، مکہ مکرمہ میں بارش نہیں ہو رہی. یہ کون سے وقت کی میں بات کر رہا ہوں؟ جس وقت ہمارے نبی کی عمر تھی، کہہ دو کتنی؟ 9 سال. کتنے سال؟ اب 9 سال. نبوت ملی؟ نہیں. نبوت ملی؟ نہیں. قرآن اترا؟ سننا بہت توجہ کے ساتھ، سننا بہت توجہ کے ساتھ. نبوت ملی؟ نہیں. قرآن ملا؟ نہیں. 9 سال. اور مکہ مکرمہ میں بارش نہیں. اور مکہ کے جتنے بڑے بڑے رؤسا، چودھری، سردار، شعرا، ادبا، مکہ کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے بہت پریشان کہ بارش نہیں ہو رہی، نہیں ہو رہی. ابھی تو جانور مر رہے، پھر ہمارے بچے مریں گے، پھر ہم مریں گے، ہوگا کیا؟ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں. اب مکہ کے سارے رؤسا، سردار، چودھری سب پریشان. لکھا ہے کہ وہ ایک کانفرنس رکھی کہ آج جتنے بھی مکہ کے بڑے بڑے لوگ رات کو سب جمع ہو جاوے اور مشورہ کرو کہ بارش کیسے آوے. حالانکہ بارش اتارنا ہمارے بس کی بات ہے. ارے کہو نا بھائی، ہمارے بس کی بات ہے. وہ اگر ابھی اتار دے ہم میں سے کوئی روک، اور اگر وہ روک دے تو ہم میں سے کوئی اتار. اللہ نے فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. رب العالمین نے فرمایا اگر وہ پانی اتار دے تو کوئی روکنے والا، ساتھ میں کہو بھائی، روکنے والا نہیں. وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اگر وہ روک دے تو بارش کا کوئی قطرہ بھی اتارنے والا نہیں. اب ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ وہ مکہ والے کانفرنس کر رہے ہیں، آج رات کو جمع ہو جاؤ بھائی، سب جمع ہو جاؤ. لکھا ہے 32 جمع ہو گئے. کتنے؟ 32 بڑے بڑے مکہ کے سردار ہوا سارے بڑے بڑے، کوئی مالدار، کوئی باغ والا، کوئی کھیت والا، کوئی پراپرٹی، وہ 32 کے 32 جمع ہو گئے. اور سب کے سب آپس میں ارے بھائی بارش نہیں آ رہی، کیا کرے؟ بارش نہیں آتی، کیا کرے؟ کیا فیصلہ ہوا معلوم؟ فیصلہ یہ ہوا کہ ہم 32 جو ہے، ہم صبح بالکل صبح اندھیرا ختم ہوئے کہ ہم سیدھے کعبے کے پاس چلے جائیں. بھائی مکہ میں کعبہ تو تھا نا اس وقت، تھا نا، کعبے کے پاس جاوے اور کعبے کو پکڑ لے اور پکڑ کے خوب روئے کعبہ کے پروردگار پانی برسائے، کعبہ کے پروردگار کہتے خوب روئے اور فیصلہ کر لو، کھائیں گے نہیں، پیئیں گے نہیں، گھر جائیں گے نہیں جب تک اوپر والا پانی برسائے گا. کتنے تھے؟ مشورہ ہو گیا، ٹھیک ہے چلو. صبح میں دوسرے دن صبح میں یہ سب کے سب کس کے پاس؟ ارے کہو نا کس کے پاس؟ اور کعبہ تھا نا اس وقت، اور کعبہ سے بڑھ کر کوئی گھر ہوگا؟
ارے کعبہ سے بڑھ کر کوئی گھر. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین. رب العالمین نے فرمایا سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ، برکت بھی والا، ہدایت بھی والا، نشانی بھی والا، مقام ابراہیم والا. تو کعبہ سب کے سب کتنے جمع ہو گئے؟ 32. اور جب بڑے بڑے گئے تو چھوٹے موٹے اور بھی بہت سارے لوگ آ گئے، پورے کعبہ گھیر گیا. اور 32 کے 32 نے کعبے کو بالکل صبح، میں اپنے اندازے سے کہتا ہوں صبح 4 ساڑھے 4 5 بجے کا وقت ہوگا، سب کے سب کعبے کے پاس آ گئے اور سب نے دعا مانگنا شروع کی. کیا دعا مانگی؟ یا رب کعبہ اسقنا غیثا مغیثا، یا رب کعبہ اسقنا غیثا مغیثا. وہ 32 کے 32 کہہ رہے کعبہ کے پروردگار بارش. یہ جو 32 آئے نا ان میں چچا بھی آئے تھے. کون چچا؟ ابو طالب. کیونکہ وہ بھی مکہ کے بڑے تھے، وہ بھی آئے تھے. لیکن جب چچا آ رہے تھے نا تو بھتیجے نے کہا میں بھی آؤں گا. کون بھتیجے؟ ساتھ میں ہمارے آقا. عمر کتنی؟ تو انگلی پکڑ کے وہ بھی آ گئے. لیکن چچا نے کیا کہا کہ دیکھ یہاں سب بڑے بڑے لوگ ہیں، اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں، تو وہاں پیچھے بیٹھے گا. ہمارے نبی کو کہاں بٹھایا؟ جیسے ہم لوگ بھی مسجد میں جاتے تو بچے کو کہاں بٹھاتے؟ تو چچا نے کہا یہ سب بڑے بڑے لوگ ہیں، اسٹینڈرڈ والے لوگ ہیں، تیرا یہاں کام نہیں، تو کہاں بیٹھے گا؟ وہ پیچھے بٹھا دیا. اب سب کے سب دعا مانگ رہے. کتنے لوگ دعا مانگ رہے؟ کیا دعا مانگ رہے؟ یا رب کعبہ اسقنا غیثا مغیثا، اے کعبہ کے پروردگار پانی برسا دے. اب 32 کے 32 مانگ رہے اللہ پانی برسا دے، اے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے. لکھا ہے کہ بڑی دیر ہو گئی، سورج بھی باہر نکل آیا لیکن پانی کا ایک ڈراپ، ایک قطرہ بھی نہیں آیا. آیا پانی کا قطرہ؟ میں کہتا ہوں، میں اپنے انداز سے کہتا ہوں 4 کے 5، 5 کے 6، 6 کے 7، 8، 9، 10 بجے ہوں گے. کتنے بج گئے؟ اور ان 32 میں قسم کھائی تھی کھانا نہیں، پانی نہیں پیئیں گے. گھر اب یہ سب کے ساتھ تھک گئے بھائی، تھک جاوے. 4 بجے کا آدمی جو کعبہ کو پکڑا ہوا 10 بج گئے اور یہ پانی کا بالکل خطرہ، بلکہ دھوپ اور چلاتی گرمی. اتنے پریشان. تھوڑی دیر میں چچا جو کھڑے تھے نا، چچا ابو طالب، کسی نے پیچھے سے کپڑا پکڑا تو چچا ابو طالب جو مڑے پورے پسینے میں مڑے، دیکھا کہ کون؟ بھتیجا. کہا تو کیوں آیا؟ تجھے میں نے کہا تھا پیچھے بیٹھ. تو بھتیجے کون؟ محمد رسول اللہ. کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ چچا اقول قولا، اقول قولا امطرت اللہ السماء. کہا چچا تم ہٹ جاؤ، مجھے ایک بات کہنے دو، ایک بات کہوں گا، ابھی کہوں گا، اوپر سے پانی. چچا تو غصے ہو گئے، پورے لال لال. چچا غصے ہو گئے کہ ہم اتنے بڑے بڑے 32 مکہ کے چودھری سردار، ہم 4 بجے سے مانگ رہے، ابھی تک پانی کا قطرہ نہیں آیا، اور تو 9 سال کا، اور تو کہتا کہ میں کہوں گا تو پانی آ گا. جا بیٹھ جا، جا بیٹھ جا. اب بیچارے بھتیجے کرتے تو کیا کرتے؟ گئے کہاں چلے گئے؟ پیچھے. پھر ان لوگوں نے پانی مانگا اور میں سمجھتا ہوں 1 آدھ گھنٹہ مانگا ہوگا. 10 کے کتنے بجے؟ یہ ٹائم تو میں بتا رہا ہوں، 10 کے کتنے بجے ہوں گے؟ پسینے میں پورے شراب، اور نہ کھائے نہ پیے، اور اتنی گرمی. اب تو چکر بھی آتی ہوگی نا چکر. تھوڑی دیر میں پھر کسی نے چچا کے کپڑے کو پکڑا، پیچھے مڑے تو وہی بھتیجے محمد رسول اللہ. کہا تو کیوں آیا؟ چچا کیوں پریشان ہوتے ہو آپ لوگ؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ مجھے آگے لانے دو. اقول قولا امطر اللہ السماء، اے مجھے اجازت دو، ایک بات کہوں گا، اوپر والا پانی. چچا نے پھر غصے میں کہا کہ تجھے بار بار سمجھایا کہ ہم بڑوں سے کام نہیں ہوا، تیرے چھوٹے سے کام ہو جائے گا. ہم بڑوں سے کام نہیں ہوا، تو 9 سال کا واپس چلے گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر تھی؟ اب میں کہتا ہوں اور 1 گھنٹہ گزرا. 11 کے کتنے بجے؟ اور صحیح میں 12 بج گئے تھے ان کی. صحیح میں کوئی ادھر جھوم رہا، کوئی ادھر بے ہوش ہو رہا. پھر 12 بجے دیکھا سب چلچلاتی گرمی، اور وہ مکے کی گرمی. اللہ اکبر. آپ کبھی گئے اور وہاں کی گرمی کو دیکھا ہو؟ اللہ اکبر. کیسی گرمی، اور پاؤں کے تلوے جل رہے، اور سب کے سب پریشان ہیں. پھر چچا کا کسی نے کپڑا پکڑا، پیچھے مڑے تو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا چچا اجازت دو نا، ایک بات کہہ دوں، یہ کیوں گرمی میں تڑپ رہے؟ ایک بات کہہ دوں، ابھی پانی برسے گا. ابھی چچا کچھ بولتے کہ بازو والے نے کہا یہ بار بار کیا کہتا ہے یہ تمہارا؟ تو چچا نے کہا یہ ایسا کہتا ہے. یہ ایسا کہتا ہے تو پھر لاؤ نا آگے. ایسے بھی تو پاؤں جل رہے ہیں، گلا سوکھ رہا ہے، مرنے کے قریب ہے، بیوی رو رہی، بچی ہے، بچے یتیم ہو جائے گی، بیوی بیوہ ہو جائے گی. لاؤ ان کو، لاؤ آگے لاؤ. خیر انہوں نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، اور پورے 32 کے 32 کھڑے ہو گئے. ارے آنے دو ابو طالب تمہارے بھتیجے کو، آنے دو تمہارے بھتیجے کو. چچا ابو طالب نے کہا کہ آ جاؤ بھتیجے. لیکن چچا ابو طالب کہتے ہیں میں پریشان کہ یہ کہتا تو نہیں کرے گا تو میں بدنام ہو جاؤں گا، نہیں کرے گا تو میں. چچا ابو طالب نے کہا بیٹے میری عزت کا سوال ہے، اے بھتیجے عزت کا سوال ہے، آ جا. آج 32 کے بیچ میں تو کھڑا ہو گیا، 32 کے بیچ میں تو. اب 32 کے 32 کھڑے.
32 के 32 और बीच में कौन 9 साल क्या ये फूल हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबने कहा अरे भाई कह दे ए बेटा कह दे, जो तू बोलने वाला बोल दे, इसलिए हमारी तो जान जाने वाला है, हम खाएंगे नहीं पिएंगे, बोल दे जो बोलता। तो क्या कहा हमारे नबी ने बड़ी हिम्मत के साथ, भाई अल्लाह ने बड़ी ताकत बड़ी हिम्मत दी थी, क्या कहा कुछ नहीं बोलूंगा। क्या कहा कुछ नहीं, ला उकल्लिमु शैय्या, कुछ नहीं बोलूंगा। तो सबने कहा जब कुछ नहीं बोलने वाला तो बीच में क्यों है? तो कहा नहीं मैं बोलूंगा तो पानी बरसेगा, लेकिन मैं बोलूंगा का क्यों नहीं बोलेगा। कहा एक बात बताओ, देखो हमारे नबी ने सवाल किया 9 साल की उम्र में, कहा ए मक्का के रुआसा सरदार ये बताओ तुम लोग कब से मांग रहे हो, कब से पानी मांग रहे हो? उन्होंने कहा सुबह से हम मांग रहे हैं, सुबह 4 बजे के ये 12 बज गए, जब से हम पानी मांग रहे। तो कहा अच्छा तुम पानी मांगते थे, मैं कहा था मैं कहा था। तो कहा कि तुम पीछे, कहा तुम पानी मांगते थे मैं पीछे, अब मैं मांगूंगा तुम, सीधी बात। मैं काबे के पास अकेला ओनली वन मैं, और तुम सब। अब उनको तो काटे तो खून नहीं, इसलिए अरब लोगों को तो ये बहुत भारी पड़े कि बच्चा आगे और हम, ये तो कफलेता का कोई बच्चा आकर के आज ईशा की नमाज मैं पढ़ाऊंगा, बाकी सब पीछे। कफलेता वाला बर्दाश्त करेगा? यहां हमारे नबी 9 साल की उम्र, कहा मैं अकेला, इसलिए कि तुम मांगते थे मैं पीछे था, अब मैं मांगूंगा तुम, इंसाफ की बात है, मैं मांगूंगा तुम। तो वो अरब लोगों को तो ये चीज बहुत भारी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी? इसलिए आपको तो मालूम है उनके यहाँ तो लड़की भी पैदा होती तो उनको बर्दाश्त नहीं था। हाँ लड़की पैदा होती तो क्या करते थे, जिंदा है ना जमीन में गाड़ते। लड़का पैदा हुआ तो ठीक है भाई, लड़की पैदा हुए तो हमको बर्दाश्त। अरे लड़की पैदा होती थी तो कुरान कहता ये तो काले काले हो जाते थे, कुरान कहता इनका चेहरा कैसा हो जाता। وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ قرآن کہتا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تو کالا کالا ہو جاتا، غصے کے مارے چھپتا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ تیری یہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی، بے شرم۔ وہ ڈرتے تھے کہ لڑکی کیسے پیدا ہو گئی، تو ان کو تو لڑکی پیدا ہو تو شرم آتی تھی، اور آج تو 9 سال کا لڑکا کہتا ہے میں آگے اور تم، برداشت ہوگا ان کو؟ ہمارے نبی نے کہہ دیا کہ دیکھو بارش چاہیے میں آگے اور تم، تو لکھا ہے کہ کتنے تھے کل ملا کے، اس میں سے کچھ 2-4 تھے نا سر پھرے اور کہنے لگے بھائی ہم کو نہیں چاہیے بارش، لیکن لڑکے کو پیچھے کرو، لڑکے کو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ لڑکا آگے اور ہم اتنے بڑے مکہ کے روسا، ہماری چودراہٹ، ہماری زمین، ہماری پراپرٹی، ہماری جائیداد، ہم پیچھے اور یہ 9 سال کا لڑکا آگے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم کو برداشت نہیں، تو ہمارے نبی نے سنا، تو ہمارے نبی نے کہا برداشت نہیں تو کوئی بات نہیں، میں چلا، مرو، بیویوں کو بیوہ بناؤ، میں مرو، یہاں پر پانی آنے والا، ہمارے نبی نے کہہ دیا پانی آنے والا نہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا رہے بھائی کیوں مرنے کا ہوا، چلو سیدھے سیدھے چلو پیچھے۔ اب سب کے سب گردن جھکا کے 1 2 3 32 کے 32 لائن میں، اب کھڑے تو ہو گئے لیکن اندر اندر تو حالت بہت خراب تھی، کسی کا ایسا کھائے بھی نہیں پیے بھی نہیں، اور آج ایک چھوٹا لڑکا آگے اور ہم بڑے بڑے مکہ کے چودھری پیچھے، سب کھڑے تو ہو گئے لیکن اندر سے تیر ملا رہے، اور سب کے سب کہہ رہے چل محمد اب جو کہنا ہے کہہ دے، آج تو ہماری عزت بھی نیلام ہوئی، جو کہنا ہے کہہ دے۔ تو ہمارے نبی نے کیا کہا، لا اقول شیئا، کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ تو ایسے تو ٹیمپر گرم تھا، کہا کچھ نہیں کہے گا، تو ہم کو ذلیل کیا، کہا نہیں ذلیل بھی نہیں کیا، لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم لوگ 4 بجے سے ابھی تک کہہ رہے تھے، میں بھی کہوں گا تو تمہارے اور میرے میں فرق ہی کیا ہوگا؟ تمہارے میں اور میرے میں واٹ از ڈفرنس بٹوین یو اینڈ آئی؟ تیرے اور میرے میں فرق ہی کیا ہوا؟ بھائی تو بھی کہتا ہے میں بھی کہتا ہوں، تو تیرے اور میرے میں فرق کیا ہوگا؟ کہا میں کہوں گا کچھ نہیں، لیکن سنو میں کہوں گا کچھ نہیں، میں تو آہستہ آہستہ اپنا چہرہ اوپر اٹھاؤں گا، اور اس کی قسم چہرہ اٹھتا جائے گا، پانی برستا جائے گا۔ سبحان اللہ، کہتے چہرہ اٹھتا جائے گا، پانی برستا جائے گا۔ اور دیکھو ٹھیک اسی طرح ہمارے نبی نے اپنے چہرے انور جو پھول کی طرح 9 سال کی عمر میں چمکتا تھا، یوں چہرے کو اٹھاتے گئے، پانی برستا گیا، چہرہ پورا اٹھ گیا، پانی موسلا دھار برسا، اور غیب سے آواز آئی، اللہ کی آواز آئی، اے میرے محبوب چہرہ کیوں اٹھایا، اتنی تکلیف کیوں اٹھایا، انگلی بھی اٹھا دیتا تو میں پانی برسا دیتا۔ چہرہ کیوں اٹھایا، ارے انگلی بھی اٹھا دیتا میں پانی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، کون مولانا؟ انہوں نے اتنا اچھا شعر کہا، قسم اللہ کی کبھی کبھی پڑھتا ہوں تو جی چاہتا وہ ہوتے تو پیشانی چوم لیتا، کتنا اچھا شعر کہا انہوں نے اسی واقعے کے اوپر
مولانا رومی کیا کہتے ہیں؟ خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ. یاد کر لو میرے دوستو، بہت پیارا. کیا کہا؟ خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ وابید یستسقى الغمام بوجهہ صلوا علیہ وآلہ. صلی اللہ، ساتھ میں درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا کہہ رہے مولانا رومی؟ ارے مولانا رومی کہتے ہیں میرے نبی میرے آقا. مولانا رومی کہتے ہیں میرے نبی میرے آقا. ارے ان کا چہرہ تو چاند کی طرح ایسا چمکتا تھا، ایسا چمکتا تھا کہ جب آپ اوپر دیکھتے تھے تو چاند بھی شرما جاتا تھا، ہے نا. یہ چہرہ جب اٹھتا تھا تو چاند بھی. اور کیا کہا؟ میرے نبی کا روب، میرے نبی کا دبدبا، میرے نبی کا پاور اتنا تھا کہ مکے کی گلی سے گزرتے تھے تو بے جان کنکر، پتھر اور درخت بھی کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ. اور کہا میرے نبی کا رخ انور اتنا پیارا کہ اٹھا لیا تو اوپر والوں نے پانی برسا دیا اور کہہ دیا تکلیف کیوں اٹھایا میرا محبوب، انگلی اٹھا دیتا تو بھی میں پانی برسا دیتا. صلی اللہ. یہ واقعہ میں نے آپ کو سنا. بتاؤ یہ واقعہ اچھا تھا؟ ویری ہو گئی بات برابر. لیکن اس واقعے سے دو باتیں نکلی. کتنی باتیں نکلی؟ برا نہیں لگے گا کہو نا. کتنی باتیں نکلی؟ ایک بات، نبی کا چہرہ پیارا تھا. کہو بھائی، نبی کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا تو پانی برس گیا. انگلی اٹھ گئی تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے. انگلی گھما دی تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا. انگلی بچھا دی تو پانی کے چشمے. ارے قسم اللہ کی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کوئی ہے؟ وہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زبیر. کون حضرت عبداللہ ابن؟ انہوں نے ایک مرتبہ نبی کے بدن سے خون نکلا، خون کو یوں لیا، پیالے میں لیا اور پی گئے. نبی کے خون کو، ارے کون؟ نبی کے خون مبارک کو پی گئے. بعد میں نبی کو خبر ملی. کہاں کہ وہ جو خون نکلا تھا پیالے میں، کہاں؟ تو کہا اللہ کے رسول میں پی گیا. کہا اللہ کے رسول میں پی گیا. نبی نے کیا فرمایا؟ یوں عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ پکڑا. دیکھو یوں عبداللہ ابن زبیر کا ہاتھ پکڑا اور اوپر کیا اور کہا تیرے پیٹ میں محبت کے ساتھ میرا خون چلا گیا. میں گواہی دیتا ہوں جہنم تو دور کی بات، اب جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. بتاؤ بھائی، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ ہوگا؟ جس کے خون مبارک میں اتنا پیار ہوگا اس کا چہرہ کیسا محترم ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے کہہ دو بھائی، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. زور سے کہہ دو بھائی، نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. ارے ساتھ میں کہہ دو ہمارے آقا سے بڑھ کر کسی کا چہرہ نہیں. ہمارے آقا کے چہرے پر داڑھی تھی. کہو ہمارے آقا کے چہرے پر داڑھی تھی. چاروں خلفاء کے چہرے پر داڑھی تھی. صحابہ کے چہرے پر داڑھی تھی. ولیوں کے چہرے پر داڑھی. ہمارے جوانوں کے چہرے پر داڑھی. ہاں بھائی، بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ہمارے جوانوں کے چہرے پر داڑھی نہیں، اور رکھنے کا ارادہ بھی. ہاں ارے کون ارادہ ہے؟ انشاءاللہ. اور ادھار نہیں، نقد. ہاں ارادہ ہے نا. ارے ہمارے جوانوں کو تو داڑھی رکھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، داڑھی رکھنا اتنی نفرت والی چیز لگتی کہ اگر میں داڑھی رکھوں گا تو پھر پہلی کیا بولے گی؟ ہاں، اور کوئی کیا بولے گا، اے تو کب سے ملا بن گیا. میں ایک بات آپ کو کہوں، جو لوگ داڑھی رکھتے ہیں نا، داڑھی رکھتے ہیں، دیکھو جو لوگ یہ علماء بیٹھے، سچ میں کہوں آپ کو، داڑھی رکھنا کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا. لگے گا اچھا کسی کو؟ آپ داڑھی نہیں رکھو ہاں تو 35 سال والا 25 سال کا دکھتا ہے نا، اور داڑھی رکھا تو 35 والا 50 کا دکھتا ہے کہ نہیں. کون اپنے آپ کو بوڑھا بتانا چاہے گا؟ ارے چاہے گا کوئی بوڑھا بتانا؟ ارے کون ہے زور سے چاہے گا؟ لیکن حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قطب الاقطاب، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم کو بھی یہ پسند ہے کہ ہم داڑھی نہ رکھیں، لیکن ہم نے طے کر لیا اپنے گالوں کو نبی کے گال پر قربان کر دوں گا تاکہ قیامت میں صورت دیکھ کر سفارش کر لیں گے. ارے بھائی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ. ارے ہوگا نا انشاءاللہ. ایک بات چاہتا ہوں لیکن تھوڑی کڑوی ہے، بتاؤں؟ بتاؤں
پہلے کہو داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. تب تو داڑھی رکھو گے تو آپ میرے میں آپ کا بھائی سب بات برابر. ہاتھ اوپر کرو بھائی, داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ, ماشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. ایک بات میں آپ کو بتاؤں ذرا, میرے دو سوال کا جواب دینا. قرآن سے سچا کوئی کلام, سر سے قرآن سے سچا کوئی کلام نہیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ, اللہ نے جو ہم کو بنایا نا, آنکھ, ناک, کان, ہونٹ, سب صحیح ہے کہ کچھ غلط ہے؟ زور سے کہو نا, صحیح ہے کہ غلط ہے؟ اللہ نے جو یہ میٹیریل بنایا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے نا. ایسا تو نہیں نا کہ آنکھ غلط جگہ پر آ گئی, ایسا تو نہیں نا. اور اللہ خود کہتے قرآن میں, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں, اس کے قرآن سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں. اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو جتنا اچھا بنایا کسی کو ایسا نہیں بنایا. اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو اچھا بنایا. کہو انسان کو, ارے کہا نا قرآن میں ایک جگہ پر تو کیا فرمایا, الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک. اللہ کہتا میں نے بہت اچھا تجھے بنایا. تو چلو میرے دوستو, اللہ کی کاریگری میں کوئی شک نہیں, قرآن میں کوئی شک نہیں, انسان سے بڑھ کر کوئی اشرف المخلوقات نہیں. انسان کو اللہ نے بہت اچھے ڈھانچے میں بنایا اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ مرد ایسا بنے گا اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی, عورت ایسی بنے گی اس کے چہرے پر داڑھی. فیصلہ کس کا فیصلہ؟ ساتھ میں کس کا فیصلہ؟ اللہ. کس کا فیصلہ؟ اللہ. اللہ نے فیصلہ کیا مرد ایسا بنے گا اس کے چہرے پر داڑھی ہوگی, عورت ایسی بنے گی اس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی. میں مرد بناؤں گا, عورت بناؤں گا, مرد کے چہرے پر داڑھی, عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں. لیکن ہمارے کفلتا کے جوانوں نے داڑھی چہرے سے نکالی. اللہ نے کہا تھا میں مرد صحیح بنایا, چہرے پر داڑھی, اس نے داڑھی نکالا. عورت میں تو نہیں جائے گا, جائے گا؟ ارے جائے گا, کوئی بدل تو نہیں سکتا نا. معلوم مرد میں سے نکل گیا, داڑھی نکالا, مطلب خدا کی خلقت پسند نہیں, میں مرد سے نکلا. لیکن ظاہری بات ہے مرد سے نکلا, لیکن عورت میں جائے گا, آ رہے گا. بعد میں سمجھ میں آئے تو بعد میں ہنس لینا. یہ قرآن کہہ رہا ہے بھائی, قرآن کہتا ہے. ارے کہہ رہا یا نہیں کہہ رہا؟ مجھے لگتا ہے یا تو کفلیتا والوں کو پسند نہیں آیا, یا آیا پسند آیا تو خراب لگا ہوگا, لیکن صحیح ہے کہ نہیں؟ ارے صحیح نہیں, اللہ کی خلقت ہے کہ نہیں؟ تو بھائی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. ارے زور سے کہو بھائی داڑھی رکھو گے انشاءاللہ. ارے مرد بن کے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں مرد بن کے رہیں گے. داڑھی ہٹایا, مرد سے نکلا, عورت میں گیا, کیوں بیچ میں پل پہ کھڑا ہے؟ یہ قرآن کہتا, کس نے کہا؟ اسی لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں یہ ہماری ماں بہنوں کا بھی عجیب و غریب معاملہ ہے. یہ میری ماں بہنیں یہاں ہوں گی نا, مولانا عبد الخالق یہ کہتی ہوں گی, آپ کو بعد میں کہے گی اس کو مت بلانا. لیکن ہمارے مولانا عبد الخالق آپ ڈر تو نہیں رہے نا, آپ تسبیح گھما رہے. بھائی ایک بات سنو, ہماری ماں بہنیں جمع ہوتی کہ نہیں جمع, باہر اوٹلے پہ جمع ہوتی نا. ایک مرتبہ ایسا اوٹلے پر ماں بہنیں جمع ہو گئی, 4 جوان گزر گئے. کتنے جوان گزر گئے؟ 4. ہاں بالکل ٹی شرٹ جینس پہنے ہوئے جوان, 4 جوان کیا گزر گئے 4 جوان. یہ عورتوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے عورت کو دیکھا, کسی کی طبیعت پر کوئی آنچ. ایسا ہو رہا ہے ہمارے گاؤں میں, ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ اس کو دیکھے, یہ اس کو دیکھے, کچھ نہیں. ہاں وہ عورتوں نے دیکھا, وہ 4 جوان گئے, 4 جوان عورتوں کو دیکھا. ابھی 4 جوان تھوڑے آگے گئے کہ پیچھے سے مسجد کے امام صاحب نکلے. اب سر پہ امامہ اور لمبا کرتا, اونچی پیجامہ, جیب میں مسواک, ہاتھ میں تسبیح. اب وہ جیسے نکلے تو آپ نے دیکھا ہوگا ساری ماں بہنیں, ہوتا کہ نہیں؟ ساری ماں بہنیں. تو وہ 4 جوان جو تھے نا وہ پیچھے مڑے, کہا مولوی تو کتنا ڈینجر دکھتا ہے, کبھی مولوی کو مت چھیڑنا. وہ 4 نے کہا مولوی کتنا ڈینجر, تجھے دیکھ کے تو ماں بہنیں بھی. تو اس نے کہا بھائی ابھی ان کو معلوم ہوا کوئی مرد گزر رہا ہے. پہلے 4 کون تھے؟ وہ میں دیکھا نا, وہ بیچ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, اب سمجھا دیا. ابھی بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو کوئی بھائی جس کو سمجھ میں نہیں آیا میں تو کہتا ہوں خوش نصیب, اس لیے کہ وہ 3 بار ہنسے گا. کتنی مرتبہ؟ ابھی سب کو دیکھ دیکھ کے ہنسے گا, کل سمجھ میں آئے گا تو ہنسے گا, اور پھر اگر پہلی مرتبہ تو پکٹ میں ہنسا تھا 3 ٹائمز. اللہ سب کو ہنستا رکھے ماشاءاللہ, اللہ تم سب کو ہنستا رکھے, خوش رکھے. لیکن ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چہرہ. پر ایک بات کہتا ہوں میرے دوستو, اس کے بعد آپ کی مرضی, میں بھی کہوں کتنا کہوں, میں بھی انسان. لیکن ایک بات کہتا ہوں, الحمدللہ یہ بات سننے کے بعد میرے بہت سے جوانوں نے چہرے پر داڑھی رکھ لی. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, قیامت میں نبی سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟
زور سے کہتے بھائی نبی سے ملاقات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہمارے نبی، اگر ہمارے نبی نے صرف کچھ نہیں پوچھا، اگر ہمارے نبی نے اتنا کہہ دیا، اس لیے کہ جیسے قبر میں جائے گا اسی شکل میں قیامت میں اٹھے گا. قبر میں بغیر داڑھی کے گیا تو نبی کے سامنے بھی بغیر داڑھی کے آیا، اور ہمارے نبی نے کچھ نہیں پوچھا. کہا ایک بھائی اے میرے امتی اتنا بتا دے، 60 سال تک دنیا میں رہا، تجھے میرا چہرہ ایک دن بھی پسند نہیں آیا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں آتا. ختم میرے دوستوں، فائل بند ہو جائے گی، جہنم کی طرف چلا جائے گا. اب آپ کی مرضی، میں نے تو فیصلہ سنا لیا، میرا کام تھا فیصلہ سنانا، امر بالمعروف نہیں نانی، ہم سب کی رسپانسبلٹی، ہم سب کی ذمہ داری. ارے ہے کہ نہیں میرے دوستوں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں، دیکھو یہ بات آئی نا تو میں کہتا ہوں اللہ کے راستے میں نکلنے کی فضا بناؤ گے انشاءاللہ. ہمارے گاؤں میں جو دعوت، مجھے نہیں معلوم قفلتا میں کس حد تک محنت ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی محنت میں خوب آج قسم سے میرے دوستوں قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے جوانوں کو یہ نہیں معلوم کہ نماز میں کون سی غلطی ہوئے تو سجدہ سہو کرنا ہے. معلوم ہے؟ میں آپ کو بتاؤں میرے دوستوں، عجیب، میں بقرہ عید کے موقع پر میوات کی طرف گیا تھا. کہاں گیا تھا؟ میوات. وہاں کے کچھ جوانوں کو میں ملا، میری عقل حیران ہو گئی. ایک جوان کو کیا، ایک 45 سال کے آدمی کو ملا جس کے 8 بچے. کتنے بچے؟ اور میں نے اس کو کہا کہ بھائی تم ماشاءاللہ مسلمان، تم نے کلمہ پڑھا، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم ساتھ میں نماز پڑھ. میں اس کو دعوت دے رہا ہوں، دعوت دیتے دیتے معلوم نہیں مجھے بھی کیا سوچا. میں نے کہا بھائی غسل میں کتنے فرض ہے؟ تو کہتا ہے محمد 3. کیا کہتا؟ میں نے کہا بھائی تم نے صحیح کہا، بتا دے کون کون سے. تو کیا کہا معلوم؟ گرم پانی، تولیہ، صابن. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستوں. 45 سال کا، 8 بچے اس کے، غسل واجب ہوا ہوگا کہ نہیں واجب ہوا ہوگا؟ کیا میرے دوستوں 45 سال میں اگر میری اور آپ کی نماز نہ بنی تو کب بنے گی بھائی میرے دوست؟ ہاں میرے یہاں بہت سے جوان بیٹھے، میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے شروع میں کہا نا ہمارے جوان نہ دین کی طرف کوئی توجہ دیتے نہ دنیا کی طرف. ارے بھائی ابھی چھٹی ہے، ویکیشن ہے نا، ویکیشن ہے نا، چھٹی ویکیشن. اب کیوں گاؤں میں بیٹھے گا بھائی؟ نکل نا، 3 دن نکل، 10 دن نکل، جتنا تیرے میں طاقت ہو اتنا نکل اور دین کو سیکھ لے. اس لیے مت نکل کہ میں دوسروں کو لاؤں گا، اس لیے سیکھ لے کہ میں تو کم از کم میرے بچوں کو آگے چل کے سدھاروں گا. آج میرے دوستوں یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے دوستوں، صحیح بتا رہا ہوں. آج ہم لوگوں کو کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو معلوم ہے، لیکن ہمارے بڑوں کو معلوم نہیں. کیوں نہیں معلوم ہے میرے دوستوں؟ اس لیے کہ دین سے اتنا دور ہو گیا، ٹی وی سے اتنا قریب ہو گیا. بس اللہ حفاظت فرمائے میرے دوستوں. آج بہت زیادہ ضرورت اس بات کی، میں صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستوں. تھوڑا علم تو ہمارے پاس آنا چاہیے بھائی، آنا چاہیے کہ نہیں؟ نماز تو کم از کم چاہیے. اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو، معاف کرنا، آج ہمارا ایمان کا یہ حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہمارا قرآن پورا نہیں ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ارے رمضان کے مہینے میں قرآن پورا نہیں ہوتا. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، بڑا تعجب ہوگا، میرے کتنے جوان یہاں بیٹھے، 99% میرے ایسے جوان بھائی یہاں پر بیٹھے، آج صبح سے لے کے آج کی بات کر رہا ہوں، آج فجر سے لے کے عشاء تک قرآن نہیں پڑھا ہوگا. قرآن نہیں کہو نا، قرآن نہیں، میں تو کہتا ہوں قرآن نہیں پڑھا ہوگا، قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا. صحیح ہے نا؟ اور میرے دوستوں یہ بھی چھوڑو، ہاتھ بھی چھوڑو، محبت سے قرآن کو صرف دیکھا بھی نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ جبکہ میرے نبی کا اور آپ کے نبی کا کتنا بڑا احسان. ہمارے نبی کہتے قرآن پڑھ، سیکھ، سکھا، اور ہمارے نبی کہتے اس کو ہاتھ لگا اور کہتے کچھ نہ کر، محبت سے دیکھ لے، خدا تجھ کو جنت نصیب کرے گا. دیکھنا بھی ہم کو نصیب ہے. ٹی وی سیریل چھوٹے تو پہاڑ ٹوٹا، اور قرآن پورے رمضان میں ایک پورا نہیں ہوا تو طبیعت کا ایک بال بھی کھڑا نہیں ہوا، بدن کا ایک بال بھی کھڑا. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے میرے دوستوں. آج ارادہ کرتے ہوگا انشاءاللہ دعوت تبلیغ کی لائن میں لگو گے انشاءاللہ، لگو گے نا انشاءاللہ. میرے دوستوں دیکھو، میں نے آپ کو جو ہے نا کہا کہ یہ واقعے میں کتنی باتیں ملی؟ 2. ایک تو نبی کا چہرہ، دوسری بات کیا ملی میں آپ کو بتا دوں، پھر بات ختم. بھائی بہت دیر ہو گئی، آخری بات بتا دوں. دوسری بات کیا ملی بھائی؟ بارش آئی کہ نہیں آئی نا، لیکن کب آئی؟ جب نبی آگے اور وہ 32 تو بارش. اس سے کیا اشارہ ملا؟ اشارہ مل گیا دنیا کے ہر کام میں نبی کو آگے کر دے تو پیچھے ہو جا، منزل نصیب ہو جائے گی. میں مل گیا کہ نہیں؟ نتیجہ نکلا کہ نہیں؟ دنیا کے ہر کام میں نبی آگے، ہم پیچھے، خدا منزل بتائے گا. لیکن جب تو آگے ہو گیا، جیسے وہ 32 آگے ہو گئے، نبی کو پیچھے رکھا، 4 بجے سے 12 بجے تک مانگے، لیکن خدا نے ایک قطرہ بھی نہیں اٹھاتا. بھئی ہم کو سبق ہے تو آج ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ. کون آگے؟ نبی. پیچھے کون؟ کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے. کریں گے تو کہو کریں گے آپ لوگ، اس لیے کہ ہمارے گھر میں ٹی وی ہے نا، اور جب ٹی وی ہے اس کا مطلب ہے ہم آگے، نبی تو ٹی وی نکل.
ٹی وی نکالے گا، اب نبی آگے ہم پیچھے، خدا تیرے بچے کو حافظ قرآن بنا دے گا. بنائے گا کہ نہیں بنائے گا؟ ٹی وی، ہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا حافظ نہیں بنتا، حافظ نہیں بنتا. میں نے کہا وہ ٹی وی کو ہٹا. ہم لوگوں کو تو جنات کا بھی بڑا ڈر لگتا ہے، لگتا کہ نہیں لگتا؟ ارے ڈر لگتا نا، جناتوں کا بھی بڑا ڈر لگتا. تو مجھے ایک بھائی کہتا مولانا میرا گھر چیک کرو نا، گھر میں جنات ہے. تو میں نے کہا کہ گھر میں جنات ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا مولانا رات کو کھٹ 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 آواز آتی ہے. میں نے کہا تو ہی تیرا پاؤں مارتا ہوگا. پھر میں نے اس کو کہا ایک جنات ہے تیرے گھر میں، نکالتا کس کو نکال؟ کالا یہ نکال دے. میں نے کہا یہ نکل جائے گا نا، قسم اللہ کی فرشتے آئیں گے، ناپاک جنات تیرے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھے گا. ہاں میرے دوستو، تو چلو آج میں آپ کے پاس کچھ ارادے کروانا چاہتا ہوں. کرو ذرا ارادے کرو گا. بات ختم کر رہا ہوں میرے دوستو. آئندہ بعد میں انشاءاللہ جب کفلیت آئیں گے تب بات کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگ بہت دیر تک بیٹھے، بہت دیر تک سنا، میری ماں بہنوں نے بھی سنا. میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. لیکن میرے دوستو میری ایک آخری بات سن لو، اور یہ آخری بات میں ایک فتوا سناتا ہوں. بھائی مفتی نہیں لیکن فتوا سناتا ہوں، اور بڑے کا فتوا سناتا ہوں. اتنا بڑے کا فتوا سناتا ہوں کہ جن کی بڑائی کو تم بھی مانتے ہو، میں بھی مانتا ہوں، اور ماننا پڑے گا. نہیں مانیں گے تو اللہ بھی کبھی برداشت نہیں کرے گا. میرے دوستو بہت بڑے کا فتوا سناتا ہوں. کون بڑے؟ پیران پیر شیخ عبد القادر. فتوا سنا دوں؟ ارے سنا دوں فتوا؟ ہاں، لیکن فتوا سنانے سے پہلے آپ کو ارادہ پکا کروا لوں. بھائی سب لوگ ہاتھ اوپر کر لو. بھائی ماشاءاللہ، بھائی ہاتھ اوپر، جلدی 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 ہاتھ اوپر کرے. میری ماں بہنیں بھی اندر ہاتھ اوپر کرے. بھائی ہاتھ اوپر رکھے، نیچے مت کرے. جو میں کہتا ہوں وہ کہہ دو، پھر فتوا سنانے میں دل کھول کے فتوا سناؤں گا. بھائی پہلے ہاتھ اوپر رکھ کے کہہ دو انشاءاللہ. بھائی زور سے کہہ دو انشاءاللہ. کل کی فجر سے لے کر انشاءاللہ موت کی شام تک انشاءاللہ میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. وعدہ پکا؟ اب فتوا سنا دوں؟ اجازت ہے کہ بند کروں؟ کس کا فتوا؟ شیخ عبد القادر. اور ان سے بڑھ کر کوئی ولی اپنی 5 کتاب میں فتوا لکھتے. کیا فتوا لکھتے؟ 3 بات لکھتے. میں آپ کو عربی میں سناؤں. کیا بات لکھتے؟ پہلی بات وہ لکھتے من ترک الصلاۃ متعمدا واحدا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يصلى علیہ. ہاں میرے دوستو اتنا خطرناک فتوا بدن کے بال کھڑے ہو جائے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قرآن اور حدیث کا امام، وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک نماز کو چھوڑے، میرے جوانوں کفلے کا کے کیا کہہ رہے پیران پیر، اگر کوئی ایک نماز کو چھوڑے، جان بوجھ کے چھوڑے، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر میں ہوں نا تو وہ مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں. ایک نماز کو جان بوجھ کے چھوڑے، پیران پیر کہتے ہیں میں اس کے جنازے کی نماز بھی. کسی نے کہا اسی کتاب میں لکھا، کسی نے کہا حضرت پڑھا دو نا، وہ تو مردہ ہے، پڑھا دو. کہا کیسے پڑھاؤ؟ بے نمازی ہے، خدا کی لعنت اتر رہی، کہیں میرے اوپر چھیٹا نہ آئے. ارے فتوا سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ اور دوسرا سناؤں کہ بس سناؤں؟ دوسرا پیران پیر کا کیا فرماتے؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لا يدفن في مقابر المسلمین. پیران پیر فرماتے اے جوانوں، اگر ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑا، میرا بس چلے تو مرے تو تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ ہونے دوں، اس لیے کہ ڈر ہے تیری وجہ سے عذاب دوسری جگہ چلا جائے گا. ہاں بھائی کتنے فتوے ہو گئے؟ تیسرا فتوا سنا دوں ان کا 5 کتابوں کے حوالے سے. کیا فتوا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له نصیب فی الایمان ولا الاسلام. فرماتے جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، اسلام اور ایمان میں اس کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا. ہاں میرے کفلے دار کے جوانوں بتاؤ، اب میں نے تو میرا کام کر لیا. اگر پیران پیر ہوتے تو جنازے کی نماز، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن، اسلام اور ایمان میں کہتے کوئی حصہ باقی. اس لیے آج ارادہ کرو بھائی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. مجھے ایک خوشی کی بات بتاؤں، بیان کی دعوت تو بہت سے لوگ دیتے ہیں، اللہ سب کو اچھا رکھے. لیکن کفلتا کی ایک خصوصیت ہے کہ مجھے دعوت دینے کے لیے بہت سے جوان آئے تھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی. اللہ ان کی عمر میں برکت دے. لیکن آپ لوگ نماز پڑھو گے انشاءاللہ؟ زور سے کہو نا، ہمت سے، اور زور سے کہو نا انشاءاللہ. اچھا آپ تو پڑھنے والے نا. میں صرف کفلتا کے جوانوں کو کہوں گا، اور خاص کر کے جو مجھے دعوت دینے کے لیے آئے تھے ان سے میں کہوں گا کہ وہ ابھی کھڑے ہوں گے سب کے سامنے اور یہ وعدہ کریں گے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہ میں بھی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ، میرے گھر والوں کو بھی پڑھاؤں گا اور میرے گاؤں کے جوانوں کو لے کر مسجد میں آؤں گا. کریں گے نا وعدہ؟ تو بھائی کھڑے ہو جاؤ. میں چاہتا ہوں کم سے کم 5. اور ایک بات سنو، جو 5 کھڑے ہوں گے میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ اور وعدہ پکا کہ جو 5 کھڑے ہوں گے
وہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے گا. اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جس نے یہ کام کیا میں نے جنت الفردوس کے دروازے کھول دیے. تو میں تو کہتا ہوں 5 قفلے تاکہ جوان نہیں، 5 قفلے تاکہ جنتی ہو جاؤ. خدا جنتی کہے تو میں کیوں نہ کہوں بھائی. چلو بھائی 5 ماشاء اللہ. آپ ادھر آ جائے ماشاء اللہ بھائی، تکلیف معاف فرماتے ہوئے میں چاہتا ہوں میرے سامنے آ جائے، آگے آ جاؤ. 5 قفلے تاکہ 5. اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر میں 5 مانگ رہا ہوں. ہاں ورنہ میں 2 مانگتا، لیکن بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. قفلے تاکہ 5 جوان مجھے چاہیے بھائی. آ جاؤ 5. ہاں اور میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو جنت دے گا بھائی، اللہ اس کو جنت دے گا. ایسا نہیں کہ 5 کہا تو 5. جس کو جنت چاہیے جوان کھڑا ہو جائے، قفلے تاکہ جوان کھڑا ہو جائے. جس کو جنت چاہیے، خدا جنت دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا. ہاں بھائی ماشاء اللہ. آتے جاؤ بھائی ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے. یہ میرے وہ بھائی آ رہے ہیں جو انشاءاللہ جماعتوں میں بھی نکلیں گے انشاءاللہ، اور اپنے گاؤں کے جوانوں کو لے کے نکلیں گے، ترتیب بنائیں گے، جماعتوں میں بھی نکلیں گے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی ماشاء اللہ. یہ بھائی تو جنہوں نے ابھی نعت پڑھی تھی نا ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھائی. 1 2 3 4 5 6 7 8 مانگے تھے. کتنے ملے؟ کتنے؟ میں چاہتا ہوں اور 2 بھائی. ہاں ماشاء اللہ. ایک جنتی آ گیا، ایک جنت ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. اور بھی اگر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہو، ہم کنجوسی کرتے، اللہ کے یہاں کوئی کنجوسی نہیں ماشاء اللہ بھائی. لائن میں کھڑے ہو ماشاء اللہ. اللہ قبول فرمائے بھائی. مولانا عبد الخالق صاحب آپ کو گواہ بناتا ہوں، آپ میرے بزرگ، آپ میرے بڑے، آپ کو میں گواہ بناتا ہوں. یہ جماعت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. ہاں بھائی آ جاؤ. اور بھی جا. اور یہ نہیں بھائی کفلتا والا کوئی اپنے گاؤں میں محنت کا ارادہ کرے وہ بھی آ جاوے نا بھائی. اپنے گاؤں کے جوان کھڑے ہو جاوے اور یہاں آ جائے ماشاء اللہ. یہ سب پھول ہے، یہ سب گاؤں کا کریم ہے. تھوڑا وقت آپ کا جائے گا لیکن کام بہت بڑا ہو جائے گا ماشاء اللہ بھائی. ماشاء اللہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. اپنی جگہ کھڑے ہو، میں دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ، لیکن تھوڑا آگے آ جائے تاکہ میری آنکھیں آپ تک آئے ماشاء اللہ. اپنے گاؤں میں محنت کریں گے بھائی. کریں گے پہلے کہو انشاءاللہ، زور سے کہو انشاءاللہ. اچھا بھائی دیکھو یہ جتنے کھڑے ہیں میں جانتا ہوں سب جنتی بھائی، سب کے سب. کیوں بھائی کیوں؟ اللہ کہتا، اللہ کیا کہتا؟ والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. اللہ کہتا نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں، لہذا جو نماز پڑھے گا اور پڑھائے گا، لوگوں کو مسجد میں لائے گا، میں اس کو سب سے بڑی جنت دوں گا، جنت ماشاء اللہ. آپ لوگ کھڑے، آپ کو تکلیف ہوئی، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، آپ لوگ ذرا دل سے اللہ کو حاضر ناظر مان کے ارادہ کرو. پہلے تو یہ کہو میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ. ہاں اور میرے گھر والوں کو پیار محبت سے پڑھواؤں گا. تھوڑا میرے دوست احباب کو لے کر بھی مسجد میں کب سے کام شروع کرو گے؟ نہ بلا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے. تھے تو کون سے گھر محلے میں جائے گا، کون سے محلے میں، ترتیب سے کرو گے نا کام انشاءاللہ. اگر کرو گے نا انشاءاللہ. چلو بھائی یہ لوگ ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے، میں بڑا خوش ہوا، اللہ بھی خوش، نبی بھی خوش. لیکن آپ لوگ ایک دعا دے دو، یہ جتنے میرے جوان کھڑے ہیں آپ دعا دو، اللہ ان کے جان مال عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ان کی جوانی کو قبول فرمائے. اور ایک دعا کہ قیامت میں جہاں ولیوں کو کھڑا کیا جائے اللہ ہمارے ان جوانوں کو بھی کھڑا کر دے. اور ایک آخری دعا، جب قیامت میں پیاس لگے تو نبی اپنے پیارے ہاتھوں سے ہم کو جام کوثر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بیٹھ جاؤ بھائی، بہت خوشی ہوئی، مشورے ترتیب سے کام کرو گے انشاءاللہ بھائی. بہت خوشی کی بات ہے، اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. باقی جو دوسرے ساتھی میرے بیٹھے ہیں ان سے میں کہوں گا بھائی سب نے جماعت کا ارادہ پکا کر لیا نا انشاءاللہ. ارے زور سے کہو نا انشاءاللہ. اور نماز پڑھیں گے بھائی جماعت کے ساتھ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. چلو اب دعا کرنا ہے، درود شریف پڑھیں. بھائی کافی دیر ہو گئی، 12 بج گئے. اب یہ بھائی کہتے ہیں کہ قرات سنا، ابھی میں قرات سنا تو کیسا چلے گا؟ سنا بھائی. پانی ہوئے تو کوئی تیمم کرتا ہے؟ وہ پانی بیٹھے قاری ثناء اللہ صاحب، اس لیے بڑے قاری بیٹھے. اب میرے جیسا چلتا پھرتا قاری صاحب قرات سنو گے؟ پھر آپ کہتے ہو قرآن کے لیے کہا تو میں کہہ دیتا، ورنہ صحیح پوچھو تو ہمارے بمبئی میں کہتے پانی کم چاہیے. کہتے کہ وہ چاہیے، یہ پانی ہے. سنا دو بھائی. چلو سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ہاں پھر دعا کریں گے. ہاں لیکن ایک بات بتا دو میرے دوستوں، دیکھو دعا کریں گے، دعا کے بعد ملاقات کریں گے. میں سب سے ملاقات کروں گا، آپ فکر نہیں کرنا. میں ملاقات کروں گا پھر یہاں سے جاؤں گا، لیکن ملاقات سنت کے مطابق کروں گے.
کہو بھائی تو میں کروں ملاقات. کیسے سنت کے مطابق ملاقات؟ یوں ہاتھ پورا ملا ہے, السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم السلام. آج کل کچھ جوان لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جوان لوگ ملاقات ایسی کرتے, یوں پکڑتا ہے پھر یوں, یہ انگوٹھا کیوں پکڑتا ہے سر؟ ایک بھائی نے پکڑا, میں نے کہا یہ کوئی ڈائل ہے کہ تو ڈائل کرتا ہے کوئی, ٹھیک سیدھے سیدھے. بھائی ہمارے نبی نے کہا ہاں زیادہ سے زیادہ محبت ہے, ہاں بھائی میرے لیے نہیں کہتا ہوں, اگر آپ کسی بڑے سے ملاقات کرو بہت محبت ہے ہاتھ چوم لے, اس لیے کہ صحابہ نے نبی کے ہاتھ کو چوما. لیکن یہ اس طرح گھمانا یا کبھی کبھی دور سے دوست کو دیکھنا نہیں ہو, یہ کیا بھائی, یہ انگلینڈ کی اسٹائل, یورپ کی اسٹائل, ادھر یہ سب کرنے کی ضرورت. ہاں سیدھے السلام علیکم وعلیکم السلام, اور جی چاہے تو کہہ دے یغفر اللہ لنا. کرو گے بھائی اس طرح ملاقات؟ چلو میں سورہ فاتحہ پڑھ لوں, پھر دعا, پھر ملاقات, پھر میں چلا جاؤں. ہاں جو میرے ڈرائیور آئے ہیں میں ان کو کہوں گا گاڑی بالکل قریب رکھے, آپ سے ملاقات سے فارغ ہونے کے ساتھ ہی میں چلوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ میرے لیے دعا کرو گے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة يا أرحم الراحمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا مجيب الداعين يا نور السماوات والأرض يا زين السماوات والأرض يا عماد السماوات والأرض يا جبار السماوات والأرض يا قيام السماوات والأرض يا بديع السماوات والأرض يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا منتهى العائذين يا المفرج عن المكروبين يا المروح عن المغمومين يا مجيب دعاء المضطرين يا كاشف المكروب يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلواتك شيء. اللهم سلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم بارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء. اللهم ارحم على محمد حتى لا يبقى من رحمتك شيء. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم گنہگار ہیں, اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ ہم کہنے پر آتے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں,
لیکن اللہ تو جانتا ہے مولا، آج ہم سب کو معاف کر دے کر کہ اللہ یہ پورا گاؤں جمع ہے مولا، اللہ سب بھکاری بن کے بیٹھے مولا، میں بھی بھکاری مولا، فقیر مولا، اللہ تیرے دروازے کے بھکاری بن کے بیٹھے، اے اللہ یہ ہاتھ اٹھ گئے اس کا مطلب ہم بھکاری ہیں مولا، ہم فقیر ہیں مولا، تو غنی ہے مولا، ہم محتاج ہیں مولا، تو بے نیاز ہے مولا، اے اللہ ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے اللہ۔ ایک بات کہتے مولا، ڈر بھی بہت لگتا ہے لیکن کہتے مولا کہ اللہ ہم نے اتنے گناہ کیے، اے پروردگار ہم نے اتنے گناہ کیے، اتنی غلطی اگر ہم نے باپ کی کی ہوتی تو باپ گھر سے نکال دیتا، اللہ اتنا دھوکہ اگر ماں کو دیا ہوتا تو ماں بھی گھر سے بھگا دیتی، اے اللہ اتنی غلطی ہم نے کی کسی دکان پر ہوتے تو سیٹ بھگا دیتا، ارے بھگا کیا دیتا مولا، مارتا، اب مارتا کیا پورے گھروں میں بدنام کر دیتا، لیکن اللہ تو اتنا کریم ہے مولا، اے اللہ اے پروردگار تو کتنا کریم ہے مولا، ہم گناہ کرتے ہیں، اے اللہ یہ گناہ کرتے ہیں 5 منٹ کے بعد تو شربت پلاتا ہے، اللہ یہ گناہ کرتے ہیں پھر تو کھانا کھلاتا ہے، اے اللہ کوئی رات تو نے ہم کو بھوکا نہیں سلایا، اللہ کوئی رات تو نے ہم کو پیاسا نہیں کر پایا، اللہ کبھی تو نے ہمارے بدن سے کپڑے نہیں چھینے، ورنہ مولا ہمارے گناہ کا تقاضا یہ تھا کہ تو جلا دیتا ہمیں، تو دریا میں ڈبو دیتا مولا، تو سیلاب میں بہا دیتا مولا، تو آسمان سے پتھر برسا دیتا مولا، ارے تو جو چاہتا وہ کرتا، تجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا پروردگار، لیکن اللہ تو اتنا کریم ہے، اللہ تیری قسم مولا تیری قسم، ایک حدیث پڑھا کبھی کبھی یاد آتی ہے مولا، تیرا پیار آ جاتا ہے مولا، میں نے حدیث پڑھا مولا، یہ حدیث پڑھا مولا کہ اللہ میں نے حدیث میں پڑھا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے اللہ وہ بندے نے گناہ کیا تو کہہ کہ میں اس کے اوپر بجلی برسا دوں، کہ اللہ زمین کہتی ہے اللہ تیرے بندے نے گناہ کیا تو کہہ میں اس کو ڈھسا دوں، پہاڑ کہتا ہے اللہ یہ بندے نے گناہ کیا میں اس کے اوپر گر جاؤں، فرشتہ کہتا ہے اللہ اس نے گناہ کیا میں اس کو برباد کر دوں، اللہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے آسمان زمین فرشتہ پہاڑ سب تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ میں برباد کر دوں میں برباد کر دوں، اللہ تو کتنا اچھا جواب دیتا ہے، تو بہت کریم ہے مولا، تو جواب دیتا ہے کہ آسمان یہ زمین یہ پہاڑ یہ فرشتے اگر تیرا بندہ ہے تو کر لے، میرا بندہ ہے تو میرے حوالے کر لے، تیرا بندہ ہے تو کر لے، آسمان بجلی برسا دے اگر تیرا بندہ ہے، زمین دھسا دے اگر تیرا بندہ ہے، پہاڑ گر جا اگر تیرا بندہ ہے، فرشتے برباد کر دے اگر تیرا بندہ، اے اللہ یہ چاروں کے چار کہتے ہیں اللہ ہمارا تو بندہ نہیں تیرا ہی بندہ ہے، تیرے ہی حوالے، لیکن تو کیا کرے گا اللہ، تو کیا کرے گا، ہم تو اس کو مار مار کے برباد کر دیں گے، تو کیا کرے گا